السلام علیکم. ویلکم ٹو بودلا ٹاکس. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اپنے پچھلے سیزن کے اندر ڈی ایچ اے ملتان کی مینجمنٹ کو بلایا اور آپ لوگوں کو ڈی ایچ اے ملتان کے بارے میں بہت ہی زیادہ اچھی انفارمیشن دینے کی کوشش کی. ڈی ایچ اے ملتان کے ڈیولپمنٹ کے بارے میں, ڈی ایچ اے ملتان کے پروسیجرز کے بارے میں, اپ کمنگ پروجیکٹس کے بارے میں مختلف مینجمنٹ کے لوگ آتے رہے اور آپ لوگوں سے ہم لوگ انفارمیشن شیئر کرتے رہے. اس بار جو ہم لوگ سیزن شروع کرنے جا رہا ہوں میں, وہ سیزن بیسیکلی ہمارے ریئلٹرز, ہمارے ڈیولپرز جو بزنس پارٹنرس ہیں ڈی ایچ اے ملتان کے, ان کے ساتھ ہوگا. ہماری کوشش رہے گی کہ ڈی ایچ اے ملتان کے اپ کمنگ جتنے بھی پروجیکٹس ہیں اور ڈی ایچ اے ملتان کی مارکیٹنگ, سیلز, ڈی ایچ اے ملتان کا ڈیولپمنٹ اسٹرکچر اور اسی تمام انفارمیشن ہم ڈی ایچ اے ملتان کے بزنس پارٹنر سے ڈسکس کر سکیں. اسی لیے آج میرے ساتھ ڈی ایچ اے ملتان کا ایک بہت اچھا نام, بہت ریلائبل نام, جنہوں نے کام ہمارے ساتھ شروع کیا, آج ماشاءاللہ ایک انڈیپینڈنٹ آفس رکھتے ہیں, اپنا پروجیکٹ رکھتے ہیں اور ڈی ایچ اے ملتان کے ٹاپ پرفارمرز میں سے ایک ہیں. میں بتاتا چلوں کہ حمید اللہ خان ترین, جن کے ساتھ ہم لوگ اپنا انٹرویو یا کہہ لیں پوڈ کاسٹ شروع کرنے والے ہیں, یہ سینٹرل لنک اور ترین بلڈرز کے اونر ہیں. یہ لوگ ماشاءاللہ ہماری طرح ہی 3-4 بھائی, انہوں نے بھی اپنا بزنس کا آغاز کیا. آج ان سے ان کی جرنی کے بارے میں پوچھیں گے, اس کے ساتھ ساتھ ڈی ایچ اے ملتان کے بارے میں ان سے جانیں گے اور کوشش کریں گے کہ ان کے اور ان کے اپ کمنگ پروجیکٹس یا ان کے معاملات کے بارے میں ہم جان سکیں. ویلکم حمید بھائی, السلام علیکم. وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو ویری مچ جنید فار انوائٹنگ می. اور ہم لوگ بودلا ٹاکس کو کنٹینیو فالو کرتے ہیں اینڈ تھینک یو ویری مچ فار ویورز کے لیے, ڈی ایچ اے کے پلاٹ ہولڈرس کے لیے کہ جو آپ انفارمیشن شیئر کرتے ہیں. بہت شکریہ حمید بھائی. سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آج آپ اس وقت بودلا گروپ کے ایک پروجیکٹ جو کہ بزنس ہب ہے, اسی کے اندر بیٹھے ہوئے اسٹوڈیو میں ہیں. آپ کو اسٹوڈیو کیسا لگا ہمارا؟ جب میں نے فرسٹ ٹائم انٹر ہوا ہوں تو میں بہت زیادہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ ملتان سٹی میں اتنا زبردست اسٹوڈیو جو ہے وہ کسی کے پاس ہوگا اور وہ آپریشنل کنڈیشن میں ہوگا. بہت خوشی ہوئی, بہت امیزنگ اور بہت خوبصورت اسٹوڈیو ہے جو آپ لوگوں نے بنایا ہے. جزاک اللہ. حمید بھائی یہ بتائیے, کل سے ہی ہم آغاز لیتے ہیں, کل تھرسڈے کا دن, اور ڈی ایچ اے ملتان نے ایک بہت بڑا ایک کہہ لیں کہ مائل سٹون اچیو کیا ہے میری نظر میں. سیکٹر وی کو الیکٹریفائی کر دیا ہے ڈی ایچ اے نے, الحمد للہ. کیا سمجھتے ہیں آپ کے سیکٹر وی کے اندر اور 8 مرلہ کے پلاٹس ہیں, 5 مرلہ کے پلاٹس ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے بہتر ہونے والا ہے ہماری مارکیٹ کے لیے, ڈی ایچ اے ملتان کے لیے, یا ان تمام کلائنٹس کے لیے جن کے وہاں پلاٹس ہیں؟ اچھا جنید, میں تھوڑا سا اس میں کچھ ایڈیشن کروں گا. کل سے نہیں, ہم اس ویک سے سٹارٹ کرتے ہیں. اس ویک سے اسٹارٹ لیتے ہیں. بہت سارے مائل سٹون جو ہے اچیو ہوئے, ان میں سے ایک بہت ہم ویٹنگ اس میں تھا, اور رومانزا کلب کی اوپننگ جو لاسٹ ویک جو ہے وہ اوپن ہوا اور بہت زبردست ایونٹ تھا. ساؤتھ پنجاب کا سب سے بڑا کلب, 5 اسٹار کلب. اس کے بعد کل تھرسڈے کا دن انرجائز ہوا سیکٹر وی. میں جو کچھ باتیں بینگ ریزیڈنٹ بھی کروں گا, ایز ریزیڈنٹ ضرور ضرور, ڈی ایچ ابھی اے آپ سے بہت ملتان جو ساری ہے ڈسکشن چلے گی میں ہماری. اپنی چیزیں شیئر کروں گا, اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گا. آپ کو آئیڈیا ہے کہ پچھلے ویک جیسے رومانزا کلب کی اوپننگ تھی, بہت بڑا بریک تھرو تھا پروجیکٹ کے لیے, سٹی کے لیے اور ساؤتھ پنجاب کے لیے. اور اس کے بعد کل جو سیکٹر وی ہے, جو کہ چھوٹے پلاٹس کا سیکٹر ہم لوگ اس کو کہتے ہیں, 8 مرلہ 5 مرلہ کے پلاٹس کا سیکٹر, اس کو انرجائز کیا. ادھر پارکس کی ارتھ بریکنگ ہوئی ہے, اس کے بعد ماڈل سیکٹر کے لیے وہ پلان ہو رہا ہے. تو یہ بہت لوگ ویٹ کر رہے تھے. 8 مرلہ کا سیکٹر ہے, ایک ہی سیکٹر ہے ڈی ایچ اے ملتان کا جو ڈیولپ اس لوکیشن پہ ہے اور مین بولیورڈ پہ. اور اس وقت پوزیشن کے بعد اراؤنڈ 200 کے قریب وہاں پہ گھر بن چکے ہیں, اور یہ ڈیمانڈ بھی تھی لوگوں کی. تو ڈی ایچ اے مینجمنٹ نے اس پہ جو ہے بڑا جلدی جو ہے وہ اس پہ انہوں نے سٹارٹ کیا اور اس کو جو ہے انرجائز کیا. بہت بڑا بریک تھرو ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت اس سارے ٹینیور کے اندر, جس پہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ مارکیٹ میں ایک گیپ رہا چھوٹے پلاٹوں کے لیے, کوئی بھی ایسا سیکٹر ڈی ایچ اے کا موجود نہیں تھا جو کہ ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے الیکٹریفائی ہو چکا ہو یا ڈیولپمنٹ مکمل کر چکا ہو. تو سیکٹر وی از ون آف دوز سیکٹرز الحمد للہ جس میں ڈی ایچ اے الیکٹریفائی کر چکا ہوا ہے. ڈیولپمنٹ کے تقریباً میجورٹی کام مکمل ہو چکے ہوئے ہیں. روڈ کا انفراسٹرکچر کی بات کریں, گیس پائپ لائن کی بات کریں, پارک ایون ابھی آپ نے جیسے بتایا کہ ہو گیا. تو کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے ٹائم کے اندر سیکٹر وی کے اندر آپ کے نظر میں ریٹس میں کیا اپریسیشن آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, کلائنٹس کے لیے آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ اگر ہم سیکٹر وی کے جو لوکیشن ہے پہلے اس کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں. ایک تو یہ ایسا خوبصورت سیکٹر ہے جس کے بالکل سامنے ایجوکیشن زون ہے, اور جس کے اگر ہم رائٹ سائڈ پہ اراؤنڈ 2 کلومیٹر کی ڈسٹینس پہ ساؤتھ پنجاب کا سیکٹریٹ ہے. یہ دونوں لوکیشنز جو ہیں اس کے اوپر امپیکٹ کرتی ہیں.
اور تیسری چیز سیکٹر وی جب آپ 8 مرلہ کے ہومز کے اوپر بات کرتے ہیں تو وہ نمبر آف پلاٹس جو ہے وہ بہت لمیٹیڈ ہیں. تو ہم لوگ جو ہے ایز ریئلٹر میں دیکھ رہا ہوں کہ اگلے جو کمنگ ویکس میں اس کی پرائسز بہت تیزی سے اوپر جائیں گی کیونکہ لوگوں کو ایک آپشن اویلیبل ہو گئی ہے اسمال پلاٹس کے سیکٹر میں رہنے کے لیے. اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ اگلے شاید 1 سے 2 مہینے میں وہ سیکٹر بہت جلدی سے لیویبل ہو جائے گا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت الیکٹریفائی ہونے کے بعد ڈی ایچ اے نے کل جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے اناؤنسمنٹ کی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ جو وہاں کے ریزیڈنٹس ہونے والے ہیں انشاءاللہ یہاں گھروں بننوں کی جو تعداد ہے وہ تیز ہو جائے گی اس کے بعد؟ ملٹی پلائی ہوگی، بالکل ملٹی پلائی ہوگی. اور ہم یہ بات شاید جو ہے وہ پلاٹ ہولڈر نہیں جانتے، وہاں پہ آلریڈی اس وقت بھی 2 فیملیز رہ رہی تھیں اور وہ فیملیز وہاں پہ رہ رہی تھیں، اپنی خوشی سے انہوں نے بنایا اور وہ وہاں پہ شفٹ ہو گئے. وداؤٹ الیکٹریفیکیشن کیسے رہ رہی تھی وہ سولر کے ساتھ، اور انہوں نے وہاں پہ سولر مینیج کیا ڈیڈیکیشن ہوا ہے اس تھا. کا مطلب؟ اچھا، یہ وہ لوگ تھے جو کہ ساؤتھ پنجاب قریبی شہروں سے مائگریٹ کر کے آئے. 8 مرلہ کے پلاٹس آپ کو پتہ ہے کہ وہ ویسے پلاٹس ہوتے ہیں جن کے اوپر اگر کنسٹرکشن ہونی ہے تو وہ خواہش سے لوگ اپنا جو ہے کنسٹرکشن کرتے ہیں، اور 1 کنال کی نسبت یا بڑے پلاٹس کی نسبت ان کی آکوپینسی زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ لوگ کل ایونٹ پہ بھی آئے ہوئے تھے. کل جو بالکل ایسے ایونٹ ہی. تھا وہ اس میں بھی وہ فیملیز آئی ہوئی تھیں. تو یہ ملٹی پلائی ہوگا، کنسٹرکشن وہاں پہ تیزی سے بڑھے گی، اور لیویبلٹی جو ہے وہ اگلے 6 منتھ تک ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بہت زیادہ لیویبلٹی کی طرف بھی ہو جائے گا. سیکٹر وی میں اگر ہم بات کریں، ایک کوشچن اور سیکٹر وی کے لیے پھر باقی جگہوں پہ آتا ہوں. سیکٹر وی کا جہاں تک تعلق ہے، آپ جانتے ہیں کہ ٹوٹل ڈی ایچ اے ملتان کے 3 ہی سیکٹرز ہیں جو چھوٹے پلاٹوں کے ہیں. سیکٹر پی ہے، سیکٹر ٹی ہے اور سیکٹر وی ہے. سیکٹر وی از دا اونلی سیکٹر جو کہ مین بولی وارڈ پہ، جیسے بھی آپ پہلے بھی اسپیسیفائی کر رہے تھے کہ مین بولی وارڈ کا سیکٹر ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایسے فیکٹرز ہیں جو سیکٹر وی کو زیادہ انہانس کریں گے آنے والے وقت میں بنسبت پی اور ٹی کے؟ اس کے بعد انشاءاللہ پی اور ٹی پہ ہی بات کرتے ہیں، لیکن ابھی اگر ہم سیکٹر وی کی بات کریں تو ایسے کون سے فیکٹرز ہیں آپ کی نظر میں جو اب سے کچھ ٹائم کے اندر لوگوں کو مجبور کر دیں گے میری نظر میں کہ وہ اپنے گھر بنانا شروع کر دیں؟ یا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ریٹس میں اپریسیشن آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو وہ کتنا اپریسیشن ہو سکتا ہے تاکہ کلائنٹس کو جتنا جلدی ہو سکے وہ آپ کی نظر میں پلاٹ لے لینے چاہیے اس وقت؟ آپ کبھی بھی اگر ریل اسٹیٹ میں کوئی شاپنگ کرتا ہے، کوئی انویسٹمنٹ کرتا ہے، تو سب سے پہلے لوکیشن جو ہے اس کے لیے ایک ویسے میٹر کرتا ہے. ڈی ایچ اے ملتان کا جو خاصہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس 27 سیکٹرز ہیں، اور 27 سیکٹرز ڈفرینٹ لوکیشن پہ، اور ہر سیکٹر کسی نہ کسی چیز سے کنیکٹ ہے کہ کوئی نہ کوئی اہم چیز اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. سیکٹر وی کی بات کریں تو اس کی سب سے پہلے ایکسیسیبلٹی ہے کہ آپ جو ہے ایکسیسیبلٹی کو دیکھیں تو متی تل روڈ کے اوپر آپ متی تل روڈ سے انٹر ہوتے ہیں، تو سب سے پہلا سیکٹر جو ہے وہ سیکٹر وی ہے. اس کے بعد اگر آپ ایم پی ایس روڈ یوز کرتے ہیں اور رنگ روڈ کے تھرو اگر آپ آتے ہیں تو وہ ایکسیس جو ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے سیکٹر وی کے سیکٹر وی پاس ہے. کے لیے. ہم لوگوں نے 2018 میں ہم لوگوں نے ولاز جب سیلنگ سٹارٹ کی تھی، ڈی ایچ اے ولاز کی، تو اس کے لیے ہم لوگوں کے پاس جو سب سے امپورٹنٹ ٹول تھا وہ تھا بوسن روڈ کی ایکسیسیبلٹی. اب بوسن روڈ جو ہے وہ ٹریفک کی وجہ سے بہت زیادہ آکوپائڈ ہو گئے. اب ڈی ایچ اے ملتان کے ریزیڈنٹ کے لیے اور ڈی ایچ اے ملتان میں آنے والوں کے لیے جو نئی آپشنز ہیں اس میں ایم پی ایس روڈ اور متی تل روڈ ہے. یہ دونوں روڈ ڈائریکٹلی جو ہے وہ سیکٹر وی کے اوپر امپیکٹ ایسا کرتے کیوں؟ ہیں. متی تل روڈ میں آپ نے ایسا کیا پایا؟ اس وقت اگر آپ متی تل جو ڈی ایچ اے مینجمنٹ نے جو ہے وہ جو کمٹمنٹ کی تھی 3 منتھ کے ٹائم میں، وہ اوپن کیا ہے فور جنرل پبلک، اور اس کے بعد اس کا جو ایکسپریس لین ہے وہ بن رہا ہے. اگر ہم جو ایم پی ایس روڈ کی بات کریں، ایم پی ایس روڈ پہ آپ ایگزیکٹلی اگر دیکھیں تو 4 منٹ میں ڈی ایچ اے سینٹرل اسکوائر سے 4 منٹس کے اندر آپ پہنچ سکتے ہیں ایم پی ایس روڈ کے اوپر، اور وہاں سے آپ شہر میں جو ہے وہ ایکسیس کر سکتے ہیں. لیکن ابھی آپ کو لگتا نہیں ہے کہ تھوڑا ٹائم ہے ایم پی ایس روڈ کے بننے میں؟ ایم پی ایس روڈ کا ڈی ایچ اے نے ایک روٹ کھول تو ضرور دیا ہے، جو کہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اس مینجمنٹ کی ایک بہت بڑا کہہ لیں کہ مائل سٹون ہے کہ ہم لوگوں کو شہر کے ساتھ ڈی ایچ اے نے جوڑ دیا ہے، ڈی ایچ اے ملتان کے ریزیڈنٹس کو. لیکن ابھی جو بڑا روڈ ہے جس کا بھی آپ ذکر کر رہے ہیں، آئی تھنک اٹ ول ٹیک ٹائم کہ فوری طور پہ تو شاید نہیں، لیکن 1 سال یا 1.5 سال ابھی اس پہ لگ جائے. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ وہ جن ٹارگیٹس کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں بھی کچھ ٹائم ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ چیزیں آج ابھی سے کیش ہونا شروع ہو جائیں گی لوگوں کے بیچ میں؟ اچھا، مجھے یہ لگتا ہے، میں بڑا آپٹیمسٹک ہوں اس چیز کو لے کے. ایک تو ایکسپریس لین جو ہے اس کو بالکل 1 سال لگے گا یا 1.5 سال لگے گا، بہت بڑا پروجیکٹ ہے اور 12 لین کا روڈ ہے. لیکن جو ڈی ایچ اے مینجمنٹ نے روڈ اوپن کیا ہے جنرل پبلک کے لیے، اور جو ڈی ایچ اے کو کنیکٹ کرتا ہے سینٹرل اسکوائر تک، اس کا بہت زیادہ امپیکٹ آئے گا چھوٹے پلاٹس کے سیکٹر کے اوپر. اس کا سینٹرل اسکوائر پہ 1 کنال کے سیکٹرز پہ بھی امپیکٹ ہے. بٹ جو سیکٹر وی ہے، ہمارے پاس آپشن جو ہے وہ اسمال پلاٹس کی ادھر سیکٹر وی کی صورت میں ہی ہے.
ٹھیک ہے. تو سیکٹر وی کو وہ روڈ ڈائریکٹلی ایکسیس کرتا ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں سیکٹر وی سے اگر ہم اسٹارٹ کرتے ہیں جرنی تو ایگزیکٹلی 5 منٹ لگتے ہیں, آپ ایم پی ایس روڈ پہ پہنچ جاتے ہیں تھرو رنگ روڈ. بالکل ٹھیک کہہ ٹھیک رہے ہے. ہیں. تو اب آپ اس چیز کو اگر انالائز کریں تو یہ آپشن ان پلاٹ ہولڈر کے لیے, ان لوگوں کے لیے جو گھر بنانا چاہ رہے ہیں, تو بہت زبردست آپشن ہے. وہ شہر کو اس سے ڈائریکٹلی ایکسیس کر سکتے کیا ہیں. لگتا ہے آپ کو کہ ایم پی ایس روٹ کے بعد سینٹرل اسکیئر کے اوپر جو پلاٹس ہیں ڈی ایچ اے کمرشلس ہیں, کچھ بینکس بھی جگہ لے چکے ہوئے ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں کہ سینٹرل اسکیئر آپ کو کتنے عرصے میں آباد ہوتا نظر آئے گا, یا اس وقت جو سینٹرل اسکیئر ہے, بزنس اب ہمارا بھی اس وقت سینٹرل اسکیئر کے اوپر ہے, ڈی ایچ اے کا اپنا آفس بھی سینٹرل اسکیئر کے اوپر ہے, لیکن ان چیزوں کے علاوہ باقی کمرشلس اویلیبل ہیں, ہمارے 4 بڑے سیکٹر, سیکٹر ایم, سیکٹر این, سیکٹر آئی, سیکٹر کے, یہ چاروں بھی سینٹرل اسکیئر میں ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سینٹرل اسکیئر کے ارد گرد کی پاپولیشن کتنے عرصے میں آپ سمجھتے ہیں کہ شروع ہو جائے گی ان فارم آف کمرشلس؟ پہلے میں بات کر رہا ہوں. میں کچھ انفارمیشن بھی شیئر کرنا چاہوں گا. آپ کو جیسے آئیڈیا ہے کہ سیکٹر ایم کے جو کمرشل ہیں سینٹرل اسکیئر کے, وہ بینک اسکیئر کے لیے, اور بینکس نے وہاں پہ جو ہے وہ بالکل ایسے کمرشل بائی کیے ہوئے ہیں. تو اگلے 6 منتھ میں ایک بہت بڑا بینک جو ہے وہ وہاں پہ شفٹ ہونے لگے ہیں, اور جو ہے یہ نیوز بھی ہے. اور ان کا جو کنسٹرکشن کا, سوری, ایک بینک ہے یا ملٹیپل بینکس ہیں؟ نہیں, یہ ایک بینک ہے جن کا ٹاور جو ہے وہ کمپلیشن کے مراحل اچھا, میں ہے, زبردست. اور وہ 6 منتھ کا انہوں نے ٹارگیٹ رکھا ہے کہ وہ وہاں پہ شفٹ ہو جائیں گے, اپنا آفس جو ہے وہ کارپوریٹ برانچ وہاں پہ شفٹ کر دیں گے. یہ ایک بڑی نیوز ہے. اس کے بعد جو آلریڈی سینٹرل اسکیئر پہ کمرشلز کا جو کنسٹرکشن ہو چکی ہے, ان کا لوگ رینٹ کے لیے جو ہے وہ اویلیبل ہے مارکیٹ میں, اور لوگ اس کی کوئریز کر رہے ہیں. تو یہ کمرشلس کے لیے, کمرشلز کے لیے, سینٹرل اسکیئر کے کمرشلس کے لیے یا باقی ڈی ایچ اے کے اندر بات کر رہے ہیں؟ سینٹرل اسکیئر کے جو کمرشل ابھی اسٹارٹ ہوئے ہیں بننا, بالکل اور ایسے وہ ہی. آپ کو پتہ ہے گنتی اور میں آج سے بہت آپ کم کہہ ہے, رہے ہیں کہ ان ان کی کے کوئریز کر رہے ہیں, رینٹلز کے لیے لوگ آج سے بات کر رہے ہیں. کوئریز کر رہے ہیں. بالکل, دیٹس گریٹ, دیٹس گریٹ. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگلے 6 مہینے میں, جیسے آپ ایک بینک کی بات کر رہے ہیں, تو اسی طرح اگلے سال یا 2 سال کے اندر ملٹیپل بینکس یا اور کمرشلز آباد ہو جائیں گے؟ یا بالکل, اور بہت زیادہ پازیٹیو ہوں. اس کی پازیٹیو ہونے کی جو ریزن ہے, ہم نے ڈی ایچ اے ولاز کی ایک مارکیٹ, میرا خیال ہے آپ میری بات کو سیکنڈ کریں گے, کہ ہم نے 6 منتھ میں اس کو اس طرح سے آباد ہوتے دیکھا کہ اب وہاں پہ ایشوز پارکنگ کے, اور ماشاءاللہ اتنا زیادہ لوگوں کا فٹ فال ہے کہ وہ لگتا نہیں ہے کہ 6 منتھ پہلے جو ہے وہ ہم سوچ یہ نہیں بات تو سکتے آپ تھے. کی بالکل ٹھیک ہے کہ جہاں تک ڈی ایچ اے ولاز کی مارکیٹ کا تعلق ہے, لاسٹ 6 منتھس کے اندر جتنی تیزی سے وہ مارکیٹ آباد ہوئی ہے, اور اسی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ 2 کمیونٹیز, جو میرا بیسیکلی اگلا سوال بھی تھا آپ سے, ہمارے ڈی ایچ اے ولاز جو کہ بوسٹن روڈ کے انٹرس پہ آپ جانتے ہی ہیں, 6 مرلہ 9 مرلہ 12 مرلہ کے ولاز ہیں, اس کے سامنے ہماری عسکری کی سوسائٹی ہے. یہ ایریا تو ہمیں ڈی ایچ اے ملتان کا ویل پاپولیٹڈ نظر آتا ہے, اور اس کی ایک بڑی ریزن یہ بھی ہے کہ جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کمرشل مارکیٹ بھی آباد ہو گئی ہے. وہاں کمرشلس کے اندر اس وقت آپ کو ملتان کے 2-3 برانڈس کہہ لیں, ریسٹورنٹس کی طرح مسومس ہے, یا وہ بھی آپ کو وہاں ملتا ہے, رشی ڈرنک کارنر ہے وہ بھی وہاں ملتا ہے, اور اسی طرح باقی چیزیں بھی آہستہ آہستہ آ رہی ہیں. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ ہمارے باقی جو سیکٹرز ہیں, ڈی ایچ اے ملتان, ابھی ہمارے پی ڈی صاحب کا بھی, بگڑی رضوان گھمن کا بھی, یہ کہہ لیں کہ ٹارگیٹ ہے میری نظر میں کہ وہ چاہتے ہیں کہ جتنا جلدی ہو سکے ڈی ایچ اے ملتان کے اندر لیویبلٹی بڑھے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا ماڈل سیکٹر, سیکٹر ایم, یہی پاپولیشن, یہی ڈیمانڈ جو اس وقت ہمیں اس ایریا میں نظر آتی سیکٹر وی میں, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ سیکٹر ایم میں بھی یہ چیزیں نظر آئیں گی؟ گو کہ آپ یہاں کے پہلے ریزیڈنٹس میں سے بھی ہیں, سیکٹر ایم کے آپ رہنا شروع ہوئے, تو ابھی سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے, لیویبلٹی پوائنٹ آف ویو سے, یا جنرلی اگر آپ بات کریں تو یہ ساری چیزیں آپ سیکٹر ایم میں کب ریپلیکیٹ ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ ہاں, اچھا جنید, اس میں میں ریزیڈنٹ بھی ہوں, اور میں شیئر بھی کرنا چاہوں گا کہ میں سیکٹر ایم کا الحمدللہ میرا آفس ٹاور جو ہے وہ بھی سیکٹر ایم میں موجود ہے, اور ہم لوگ پہلے تھے جنہوں نے اپنا آفس وہاں پہ آپریشنل کیا, اور جو ہے وہ سٹی سے ہم ڈی ایچ اے کے اندر موو ہوئے. اس وقت سیکٹر ایم کے اندر اراؤنڈ 300 کے قریب جو ہے وہ گھر جو ہے وہ کنسٹرکٹ ہو چکے ہیں, اور اس میں اس وقت 80 کے قریب فیملیز جو ہیں وہ شفٹ ہو چکی ہیں. اور بہت مزے کی بات ہے, اس 80 کی جو تعداد ہے اس میں 6 فیملیز جو ہیں وہ ٹیننٹس بھی ہیں, اور لوگ آف کورس آتے ہیں وہاں کی لیویبلٹی کو دیکھتے ہیں, تبھی فیملیز کو شفٹ کرتے ہیں اگر کسی نے رینٹ پہ شفٹ ہونا ہے. تو ہمارے پی ڈی جو سر رضوان گھمن صاحب ہیں, انہوں نے جس طرح سے ماڈل سیکٹر اناؤنس کیا, اور اس کے بعد جو امپلیمنٹیشن ہوئی ماڈل سیکٹر کی جتنی سپیڈی, اس کو دیکھ کے یہ تعداد جو ہے وہ بڑھی ہے. اور آج بھی میں اس بات کو کنفرم کر سکتا ہوں کہ جو کنسٹرکشن کی ریشو ہے وہ باقی تمام ڈیولپ سیکٹر کی نسبت ایم میں سب سے زیادہ ہے. اس کی وجہ اس کی لیویبلٹی انہانسمنٹ ہے, اس کی وجہ اس کا ماڈل سیکٹر کی اناؤنسمنٹ ہے, اس کی وجہ اس کی سیکیورٹی ہے, اور اس کی وجہ وہاں پہ جو کمیونٹی سسٹم ڈیولپ ہوا ہے وہ ہے. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ 1500 پلاٹوں کا ہمارا سیکٹر ہے, اسٹل اگر ہم 80 فیملیز کی بات کریں,
تو جنرلی یہ فیملیز کی تعداد ابھی کم ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ڈی ایچ اے مینجمنٹ کو یا ہم ریئلٹرس کو, جس پہ میں انشاءاللہ بعد میں آؤں گا ابھی, کیسے کیا فیکٹرز پہ کام کرنا چاہیے کہ سیکٹر ایم کے اندر ہم پاپولیشن کو بڑھا سکتے ہیں, ویسے تو اوور آل ڈی ایچ اے کے اندر, لیکن ابھی کیونکہ ماڈل سیکٹر ہمارا سیکٹر ایم ہے, کہ کون سے ایسے ٹارگیٹس پہ کام کیا جائے, کن چیزوں پہ کام ہونا باقی ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جا سکے کہ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے, لیویبلٹی پوائنٹ آف ویو سے, آپ کی کمرشل کے پوائنٹ آف ویو سے, یا کسی بھی ایک ریزیڈنٹ کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ تمام آپ کو سیکٹر ایم میں ملتی ہیں. بینگ ریزیڈنٹ میں اگر آپ سے پوچھوں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ باقی 300 گھر جس میں سے 80 فیملیز کہہ لیں, 80 ہاؤسز جو ہیں وہ وہاں فیملیز آ چکی ہوئی ہیں, 200 سم تھنگ گھر ابھی بھی آپ کہتے ہیں کہ وہاں ہیں, خالی ہیں, ایسا کیا ہوگا کہ وہاں لوگ آ جائیں گے, یا کیا ہونا چاہیے آپ کی نظر میں کہ لوگ آ جائیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ڈی ایچ اے مینجمنٹ سے ایز کمیونٹی اگر جا کے ہم بات کریں تو کن ایریاز پہ آپ سمجھتے ہیں کہ کام ہونا باقی ہے, آپ کی نظر میں ساری ایسی چیزیں مکمل ہو چکی ہوئی ہیں, اب صرف لوگوں تک پیغام پہنچنا باقی ہے؟ اس میں جو سب سے پہلے جو ہماری ڈیوٹی ہے ایز ریئلٹر اور ایز بزنس پارٹنر آف ڈی ایچ اے ملتان, تو سب سے پہلے ہماری ڈیوٹی ہے اور وہ ہے انفارمیشن شیئرنگ, مارکیٹنگ. ہم اتنے اوور ڈیولپ پروجیکٹ کا ہے اور ہم اس کو شیئر نہیں کر پائے, ہم اس کو لوگوں کو بتا نہیں پائے, اور انفارچونیٹلی جو پلاٹ ہولڈر ہیں وہ بھی یہ جان نہیں پائے. جب آپ ایم کے اندر آتے ہیں, ایم میں تھوڑا سا انفارمیشن شیئر کرنا چاہوں گا کہ ایم کے جو انٹرنس پوائنٹس ہیں وہ 4 ہیں, انٹرنس اور ایگزٹ پوائنٹ. اس کا مطلب ہے سیکیورٹی کی وجہ سے انہوں نے وہاں پہ کیمراز ہو چکے ہیں, کیمراز لگ چکے ہیں, اور اس کے علاوہ سیکیورٹی جو ہے وہ 24/7 ہے, اور جو وہاں پہ فیملیز شفٹ ہو چکی ہیں ان کا ایک کمیونٹی نیٹ ورک بن چکا ہے, اور ون آف دا بیسٹ کمیونٹی نیٹ ورک ہے سیکٹر ایم کا. ایک اور چیز, وہاں کی جو کمرشل ایکٹیویٹی ہے وہ آپریشنل ہو چکی ہے, ہم اس کو مارکیٹ نہیں کر پائے, ایز ریئلٹر بھی مارکیٹ نہیں کر پائے, اور ایز ریزیڈنٹ بھی شاید ہم دوسرے سیکٹرز کے رہنے والوں کو بتا نہیں پائے. آپ کو ضروریات زندگی کی تمام چیزیں سیکٹر ایم کے اندر اس وقت موجود ہیں. آپ وہاں سے ایزیلی جو ہے وہ گروسری شاپنگ کر سکتے ہیں, آپ وہاں پہ باربر شاپس ہیں, وہاں پہ ریسٹورنٹ بن چکا ہے. تو یہ وہ چیزیں جو ہو چکی ہیں, ہونی نہیں ہیں, اور یہ سب پچھلے 3 مہینے میں ہوا ہے. کسی بھی ایک گھر کے لیے, خاتون کے لیے کھانے کی اشیاء سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہیں, دودھ ہے, دہی ہے, سبزی ہے, گوشت ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ساری چیزیں آپ کو سیکٹر ایم کے اندر رہتے ہوئے اویلیبل ہیں؟ بالکل اویلیبل ہیں. تو لوگ تو نہیں جانتے یہ چیز. یہی تو ایشو ہے کہ مطلب میں آج بھی آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ میجورٹی آف جو کلائنٹس ہیں جب ہم سے رابطہ کرتے ہیں تو وہ یہی سوال کرتے ہیں, ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایز ریئلٹرز یا ایز میں ڈی ایچ اے بھی یہ بات کروں گا کہ مارکیٹنگ نہیں ہو سکی آپ جیسے بتا رہے ہیں, بٹ اسٹل ڈی ایچ اے ملتان ہے یا ہم ریئلٹرز کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو مارکیٹ کر رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف ان چیزوں کو مارکیٹ کرنا باقی ہے, یا لوگ ابھی بھی جو وہاں کے ریزیڈنٹس ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ابھی نہیں آئیں؟ کیونکہ اگر یہ چیزیں آ چکی ہوئی ہیں تو یہ ابھی تک ورڈ آف ماؤتھ نہیں بن پایا, ابھی تک یہاں کے لوکل ریزیڈنٹس بھی اس چیز کو کلیم نہیں کرتے ہیں کہ یار ہاں ہمیں ہر چیز مل جاتی ہے. اچھا, اس میں جنید لاسٹ تقریباً 5 سے 6 سال, جو پچھلے 5-6 سال ہیں, ریئل اسٹیٹ کے جو ڈائنامکس ہیں بالکل چینج ہو گئے. بالکل ٹھیک ہے. اس میں اب سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آپ دوسروں کو یہ بتا سکیں کہ کیا کر چکے ہیں اور کیا کرنا چاہ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اس وقت واقعی ہمارا جو ایز ریئلٹر ہم اوور آل کمیونٹی کی بات کریں, ہم وہ چیز ایز مارکیٹنگ نہیں کر پائے اپنی وہ ان پروجیکٹس کی جو ہم اچیو کر سکیں. میں جب شفٹ ہوا سب نے مجھے کہا کہ آپ کو پتہ ہے میں ملتان کی ایک بہت اچھی سوسائٹی سے, بہت اچھی کمیونٹی سے یہاں شفٹ ہوا, تو انہوں نے کہا جی آپ یہاں شفٹ ہو رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ جلد بازی کا کر رہے ہیں. اور میں نے کہا نہیں, وہ ڈیڈیکیشن تھی. میں شفٹ ہوا, اور بلیو کریں میں لاسٹ 2 سالوں سے جو ڈی ایچ اے کی لائف ہوتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ انجوائے کر رہے ہیں, وہ انجوائے کر رہا ہوں. اس کی کیا ریزن ہے؟ اس کی ریزن ہے سیکیورٹی, اس کی ریزن ہے مجھے جو ایمنیٹیز ہیں وہ مجھے اویلیبل ہیں. مجھے فیل ہی نہیں ہوتا کہ مجھے ڈی ایچ اے سے باہر جانا ہے کسی بھی چیز کے لیے. آپ کو ساری چیزیں اویلیبل, ساری چیزیں اویلیبل. اور ابھی ایسی چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں تو شاید آپ کے لیے بھی حیرانی کا باعث ہوں اور دیکھنے والوں کے لیے بھی حیرانی کا باعث ہوں, بٹ یہ حقیقت ہے. اب جب ایم میں کوئی آتا ہے, سیکٹر ایم میں میرے آفس کوئی وزٹ کرتا ہے, تو میں اس کو جب ایم میں وزٹ کرواتا ہوں تو وہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ایم کے پلاٹس ہولڈر کو بھی یہ آئیڈیا نہیں ہے کہ ایم اتنا ڈیولپ ہے, اور یہ ماڈل سیکٹر بننے کے بعد پلانٹیشن, مطلب مجھے یہ یقین ہے اگلے 6 منتھ تک ایم جو ہے جب ہم ڈرون فوٹیجز بنائیں گے تو وہ اوپر سے گرین شو ہوگا, کیونکہ شیڈی ٹریز لگے ہوئے ہیں اور وہ جس طرح سے ان کی دیکھ بھال ہو رہی ہے. پارک 7 پارکس آپریشنل ہیں. اب یہ میں ایز ریزیڈنٹ تو بتا رہا ہوں, بٹ پلاٹ ہولڈرز کو بھی نہیں پتا کہ 7 پارکس آپریشنل ہو چکے ہیں اور وہ اوپن فار آل ہیں, جنرل پبلک کے لیے بھی اور ریزیڈنٹ کے لیے بھی.
شاپ ساری آپریشنل ہو چکی ہیں. ہمارا جو ہے وہ سیکٹر ایم کے اندر پلے لینڈ اور جم بن رہا ہے. ماسک کا جو ہے زبردست. وہ ارتھ بریکنگ ہو چکی ہے اور ہم شاید اس چیز کو اتنا مارکیٹ نہیں کر پائے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہماری غلطی ہے. چلے دیٹس گڈ. یہ بتائیے کہ ابھی ڈی ایچ اے ملتان کی مینجمنٹ نے ریسنٹلی ایک ڈیسیجن لیا، اور آپ بتائیں کہ آپ کی نظر میں وہ ڈیسیجن کتنا پازیٹیو ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے کچھ ٹائم دینا چاہیے تھا. میں حمید اللہ خان سے اس کا پرسنل پوائنٹ آف ویو پوچھ رہا ہوں. ڈی ایچ اے ملتان نے ایک وقت میں ریئلٹرس کو یہ الاؤ کیا تھا کہ وہ ڈی ایچ اے ملتان کے گھروں کے اندر اپنے آفیسز بنا سکیں، اور ابھی 1 مارچ آئی تھنک 1 اپریل سے ڈی ایچ اے ملتان نے کہا کہ آپ لوگ سارے کے سارے کمرشلس میں شفٹ ہو جائیں. ایز ریئلٹر اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اس کا امپیکٹ کیا آئے گا، اور کمرشل میں شفٹ ہو جانا ڈی ایچ اے ملتان کا یہ ڈیسیجن آپ کی نظر میں کیسا ہے، یا اس کے آنے والے وقت میں امپیکٹ کیا ہوں گے؟ اچھا، یہ میری نظر میں ایک پازیٹیو موو ہے. آپ نے کمرشل ایکٹیویٹی کرنی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ٹاؤن پلاننگ میں ہر سیکٹر کے اندر کمرشل ایریا جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ ہے. اور جو ڈیولپ سیکٹرز ہیں، مزے کی بات ہے کہ ان میں وہ کمرشلز بن بھی چکے ہیں اور کنسٹرکٹ ہو چکے ہیں اور وہ اویلیبل ہیں. تو ایز اے ریئلٹر اور جو بزنس پارٹنر ڈفرینٹ ڈیولپر ہیں یا پھر آرکیٹیکٹ ہیں یا کنسٹرکشن کی فیلڈ میں کچھ لوگ ہیں، تو اگر انہوں نے کوئی ایکٹیویٹی کرنی ہے تو میں سجیسٹ کروں گا، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں جو ہے وہ کمرشل ایریا میں شفٹ ہونا چاہیے. اب اگر کہیں پہ فیملیز آباد ہو رہی ہیں، لیویبلٹی زیادہ ہو رہی ہے، اور وہاں پہ اسی گھروں میں انہی لینز میں اگر کمرشل ایکٹیویٹی بھی ہو رہی ہے، تو وہ میرا خیال ہے کہ نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے. تو یہ بہتر ڈیسیجن تھا ڈی ایچ اے مینجمنٹ کا کہ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کمرشل ایریا میں شفٹ ہوں، اور اس کا بہت پازیٹیو موو آیا. اس کی ایگزامپل جو ہے سیکٹر ایم اور سیکٹر آر کے کمرشل اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ جو ہے وہ شفٹنگ ہو رہی ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ڈی ایچ اے ملتان کے اندر اس وقت اتنے پروجیکٹس ماشاء اللہ اناؤنس ہو چکے ہوئے ہیں، اور یہ سارے پروجیکٹس انشاءاللہ ایک وقت میں سارے کے سارے آباد ہونے ہیں، ایک میں ابھی آپ بیٹھے بھی ہیں، تو اسی جو ڈی ایچ اے نے بھی الاؤ بھی کر دیا ہے یا کہہ دیا ہے کہ آپ لوگ سارے کے سارے موو ہو، تو اس کو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ ان پروجیکٹس میں اس ساری موویبلٹی کا اثر کیا آئے گا؟ اور یہ سارے پروجیکٹس جو کہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ شروع ہو رہے ہیں، بن رہے ہیں ڈی ایچ اے ملتان کے اندر، آپ کی نظر میں ایز حمید اللہ خان، آپ کا اپنا بھی ایک پروجیکٹ ہے، آپ یہ سارے پروجیکٹس کو ڈی ایچ اے ملتان کی کرنٹ سنیریو کے اندر کیسا دیکھتے ہیں، اور آنے والے وقت میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کلائنٹس ان سے کیسے فائدہ لیں گے، اور جیسے ہی یہ پروجیکٹس بن کے سامنے آتے ہیں تو ڈی ایچ اے ملتان کے لیے یہ کتنا کو بڑا کہہ لیں کہ ایک مائل سٹون ہوگا کہ جب یہ سارے پروجیکٹس بن جائیں گے اگلے 2 سال 4 سال 5 سال میں، تو ملتان کی عوام جو اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ گلگشت ہمارا برانڈ روڈ جو سب سے زیادہ آباد ہے اس وقت، سارے کے سارے ہمارے جتنے بھی برانڈس ہیں وہ ہیں، تو جب یہ سارے مالز بن جاتے ہیں، سارے برانڈس اندر آ جاتے ہیں، تو آپ کیسا فیل کرتے ہیں کہ کتنی عوام آپ سمجھتے ہیں کہ ڈی ایچ اے ملتان کے اندر ان ساروں سے فائدہ لینے کے لیے کیا آئے گی، یا اسٹل برانڈ روڈ یا اس قسم کے جیسے پوائنٹس ملتان میں ہیں وہ اپنی جگہ ابھی بھی اسٹینڈ آؤٹ کرتے ہیں تو وہ اسٹینڈ آؤٹ کرتے رہیں گے، یا ڈی ایچ اے ملتان اسٹینڈ آؤٹ کرے گا؟ اس میں میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا ایڈیشن بھی کروں گا. برانڈ روڈ آپ کو پتہ ہے کہ بالکل اوور کراؤڈیڈ ہوتا ہے، اور جو سینیریوز وہاں پہ ہے وہ پیک ہوتا ہے. اس کے بعد جو آج ایک نئی ہمارے جو پچھلے کچھ منتھ سے ایکٹیویٹی ہوئی ہے وہ ناردرن بائی پاس کی جو کمرشل ایکٹیویٹی ہے وہ بہت امیزنگ ہے. میں اپنے دیکھنے والوں کو یہ ضرور بتاؤں گا کہ ناردرن بائی پاس پہ اراؤنڈ 1 کروڑ سے 1.5 کروڑ روپے پر مرلہ کمرشل کا ریٹ ہے، ٹھیک ہے. اور جو وہاں پہ ویسینٹی ہے یا جو وہاں پہ امینٹیز ہیں وہ سب جانتے ہیں، ملتان کے ریزیڈنٹ بھی جانتے ہیں، اور آنے جانے والے سبھی وہاں سے گزر کے جاتے ہیں. پر وہ کمرشل بڑے اسپیڈی وہاں پہ آباد ہوئے ہیں، اور کمرشل کے ریٹس تقریباً یہی ہیں. اگر ہم بات کریں ڈی ایچ اے ملتان کے بولیورڈ کا اور بڑے کمرشلز کا اور کمرشل ایریاز کا، جیسے آپ کا کمرشل پروجیکٹس ہیں، ہمارا کمرشل پروجیکٹ ہے، سینٹرل اسکیئر ہے، ڈی ایچ اے ملتان ولاز کے جو کمرشل ایریاز ہیں، تو یہ فیوچر میں مجھے لگتا ہے کہ جو باقی ایریاز کے ملتان شہر کے کمرشل ہیں ان کو پیچھے چھوڑ جائے. تو ابھی اگر آپ کی نظر میں بات کروں، ڈی ایچ اے ملتان کے اندر ملٹیپل پروجیکٹس پہ کام ہو رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں ڈی ایچ اے ولاس کا جو کمرشل ہے اس وقت، وہ اس وقت ڈی ایچ اے ملتان کا میری نظر پہ سب سے زیادہ بہتر، یا کہہ لیں کہ آج کی لوکیشن میں ڈی ایچ اے ملتان کی اگر میں بات کروں تو وائڈ لوکیشن ہے، کیونکہ پھر وہی بات کروں گا سیکٹر ہمارے جو ڈی ایچ اے کے ولاز ہیں وہ ادھر ہی ہیں، ہمارے عسکری ہاؤسنگ ہے وہ ادھر ہی ہے، اور سب سے زیادہ پاپولیٹڈ ایریا وہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈی ایچ اے ملتان کے اندر اگر اسی ایریا کے ویکینسی میں بات کروں، جیسے ہمارا ایک اور پروجیکٹ 1D بھی ادھر ہے، سیرین ٹاور ادھر ہے، یا ایسے اور پروجیکٹس آگے چلتے ہیں تو فرحان بے کا ایک پروجیکٹ ہے وہ ادھر ہے، یا ایسے پروجیکٹس بنتے آ رہے ہیں. اسی طرح آگے چلتے ہیں تو سینٹرل اسکیئر کے ساتھ پھر پروجیکٹ ہے، پھر آپ کا پروجیکٹ آ جاتا ہے سیکٹر وی کے اوپر، بزنس ہم بیٹھے ہوئے ہیں. یہ پوری مین بولیوارڈ پہ آپ کو ملٹیپل پروجیکٹس نظر آتے ہیں. آپ کی نظر میں اس وقت جیسے جیسے آرام سے ان سارے پروجیکٹس پہ کام ہو رہا ہے،
کتنا ٹائم آپ سمجھتے ہیں کہ چاہیے کہ یہ سارے پروجیکٹ سے بن کے سامنے آ جائیں گے؟ میرا پھر ٹارگیٹ صرف ایک ہے، لیویبلٹی اور پاپولیشن. کتنا جلدی ہم ڈی ایچ ایم ایل لے کے آ سکتے ہیں؟ یہ سارے پروجیکٹس بن جائیں گے انشاءاللہ. آئی ایم ویری مچ ہوپ فل کہ اور 2 سال 4 سال 5 سال کے اندر یہ سارے پروجیکٹس آپ کا، باقی سب دوستوں کے، ہمارے، یہ بن جائیں گے. لیکن ان سب پروجیکٹس کو ایٹ دین آباد ہونا ہے. اس کو آباد کرنا ہے یہاں کی پبلک نے. 50,000 پلاٹ ہے ڈی ایچ ایم ملتان کا. یہ 50,000 پلاٹ آپ کی نظر میں کب آباد ہوگا کہ یہ پروجیکٹس اور اس کے ساتھ ساتھ باہر ملتان کی عوام ڈی ایچ ایم ملتان کے اندر آ سکے؟ کن پوائنٹس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ مینجمنٹ کو، ہم ریئلٹرز کو، ہم ڈیولپرز کو ایک پیج پہ ہو کے کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم سب یہ پروجیکٹس پہ ایک بات کر سکیں؟ آپ کو یاد ہوگا ہم اکثر آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں کہ ایٹ دا اینڈ تمام لوگوں کو ایک پیج پہ آ کے بات کرنی ہوگی. یہ پاسبل نہیں ہے کہ مینجمنٹ کسی اور کیلن ٹاسک پہ کام کرے، ڈیولپرز اور کریں، ریئلٹرز. ایٹ دین سب کو ایک پیج پہ آنا پڑے گا. یہ سب پروجیکٹس ہمارے ہیں، یہ ڈی ایچ ایم ملتان ہمارا ہے، یہ سیکٹرز ہمارے ہیں، تو اس کا ایک ایک پوائنٹ ہمارا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میرا پھر پوائنٹ لے دے کے ایک ہی ہے، لیویبلٹی کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ لیویبلٹی کے ساتھ ساتھ ان پروجیکٹس کو ہم لوگ کتنا، کیونکہ بن جائیں گے بٹ بننے کے بعد خالی نہیں رکھ سکتے ہیں. خالی ابھی بھی نہیں ہے. ابھی اگر میں اپنے بزنس ہب کی بات کروں، ہم لوگ شفٹ ہو چکے ہوئے ہیں اور ہمارے کلائنٹس آ رہے ہیں. آپ سے آپ کے والے کلائنٹس رابطے میں ہوں گے، باقی بھی. لیکن ایٹ دا اینڈ دے ہیز ٹو گیٹ پاپولیٹڈ. ہم چاہتے ہیں لوگ آئیں، رش ہو، نظر ہے. وہ کب دیکھتے ہیں؟ اچھا، میں تھوڑا سا آپ سے اس کا جواب نہ ٹائم لوں گا. اگر ہم بات کرتے ہیں نا، جو ڈی ایچ اے ولاز کا کمرشل ایریا ہے، ڈی ایچ اے ولاز کا جو کمرشل ایریا ہے 550 ولاز ہیں، اس طرف 500 کے قریب عسکری ہومز ہیں. اور اگر ہم دونوں کی جو فیملیز کی اگر ہم بات کریں تو یہ 1000 ہومز میں سے اراؤنڈ 700 کے قریب آکوپینسی 70% 70%. اچھا، یہ 70% جو ہے اس وقت ان لوگوں نے، یہ بہت منیمم سی ریشو ہے جو کہ کمرشل کو وزٹ کرتی ہے ریزیڈنٹ کی صورت میں. آپ بات کو سمجھیے گا. کمرشل ایریا کے اندر جو باہر سے لوگ ہیں ان کا آنا جانا جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، فٹ فال جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. یہ بات اس طرح سے ہے کہ ہم کمرشل ایریا کو رکھتے ہیں اور سائڈوں پہ دو طرف 500 کے جو ہے ہاؤسنگ پروجیکٹس ہیں. وہاں کے رہنے والے اس کمرشل ایریا کو اتنا یوز نہیں کرتے جتنا باہر کے لوگ ارد گرد کے امbiance کو دیکھ کے وہاں پہ آتے ہیں اور فٹ فال قائم ہوتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہم اس کو ریشو میں رکھیں تو سینٹرل اسکیئر اور سینٹرل اسکیئر کے بعد اگلے جو بڑے پروجیکٹس ہیں وہ اگر آپ آباد ہونے کی بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ 3 سالوں میں، اگلے 3 سالوں میں آپ کا ایکسپریس لین جو ایم پی ایس روڈ کی کنیکٹیوٹی ہے اوپن ہو چکا ہوگا. ہمارا متیدل روڈ جو ہے وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ وومن یونیورسٹی سیکریٹریٹ وہ اوپن ہو چکا ہوگا، وہ روڈ کمپلیٹ ہو چکا ہوگا، لوگوں کو ایک ایکسیسیبلٹی جو ہے وہ مل چکی ہوگی، وہاں سے لوگ آ رہے ہوں گے. اس وقت ہم ایز ریئلٹر یہ بھی نہیں بتا پائے کہ آپ کو پتہ ہے لاسٹ جو ویکینڈز ہوتے ہیں، لانگ ویکینڈز ہوتے ہیں، پارکس پہ جو ڈی ایچ اے کے پارکس ہیں اس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ وزٹ کرتے ہیں. زو پہ ایک دن کا جو فٹ فال ہے وہ 10,000 تک پہنچ جاتا ہے. تو ہم میں سے کسی نے، میں نے نہیں سنا کہ کبھی اس چیز کو ہم لوگ مارکیٹ نہیں کر پائے. اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہاں کا ریزیڈنٹ نہیں جاتا، میں نہیں جا پایا آج تک زو، میں نہیں دیکھ پایا، بٹ پورے ساؤتھ پنجاب سے لوگ آ کے دیکھ کے چلے گئے. میں اپنے کشمیر پارک جو ہے وہ وزٹ نہیں کر پایا، بٹ کشمیر پارک کی پارکنگ اور بولیورڈ تک جام ہو جاتا ہے. یہ حقیقت ہے. ڈی ایچ اے کو اسپیشل جو ہے وہ سیکیورٹی کا بندوبست کرنا پڑتا ہے. ہم اس کراؤڈ کو مارکیٹ نہیں کر پائے، ہم اس کراؤڈ کو یہ بتا نہیں پائے کہ یہ ایک ایریا ہے جو آپ دیکھنے آئے ہیں، پورا ڈی ایچ اے اسی طرح سے ہے. اب ہم لیویبلٹی کی بات کرتے ہیں. جب لیویبلٹی کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے 3 سٹیپس کو کرنا ہے. ایک ڈیولپ، انڈر ڈیولپ اینڈ نان ڈیولپ. آپ کے ڈیولپ سیکٹرز کے ریٹ جیسے جیسے بڑھیں گے، انڈر ڈیولپ اور نان ڈیولپ اس کو فالو کرے گا. صحیح ہے. دین امپیکٹ آتا ہے لوکیشن کے اوپر. ہمارا سب سے اس وقت جو پرائم سیکٹر ہے وہ سیکٹر ایم کہتے ہیں ہم، ون کنال سیکٹر میں ماڈل سیکٹر ہے. جب ہم سیکٹر ایم کی بات کرتے ہیں تو سیکٹر ایم اس وقت اگر پرائسز جو ہے وہ ڈکلائن ٹرینڈ پہ ہو یا انکلائن ٹرینڈ پہ ہو، بٹ سیکٹر ایم میں جو ٹریڈ ہے وہ ہو رہا ہے. لوگ بائنگ بہت شوق سے کر رہے ہیں اور کنسٹرکشن ایکٹیویٹی وہاں پہ بہت زبردست جنریٹ ہو رہی ہے. لوگ گھر کیوں بنا رہے ہیں؟ اس وقت جو ہے وہ ڈی ایچ اے کی پرائسز ڈکلائن ہے لیکن کنسٹرکشن جو ہے وہ کاسٹ زیادہ ہے، پھر بھی گھر بنا رہے ہیں. کیوں بنا رہے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا کہ 6 to 7 ٹیننٹس ہیں، وہ رینٹ پہ کیوں آ کے رہ رہے ہیں؟ اس کی ریزن انہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہے. اگر ہم یہ دوسرے سیکٹرز کا بتائیں، جیسے کہ سیکٹر وی کا کل ہوا ہے، انرجائز کیا ہے اس کو، ماڈل سیکٹر کی انشاءاللہ نیوز ہے کہ وہ اس کو ماڈل سیکٹر اناؤنس کرنے لگے ہیں، تو اس کا امپیکٹ بھی یہی آئے گا. آفٹر 3 منتھ ایم کو اناؤنس ہوئے 3 مہینے ہوئے ہیں، اور سیکٹر وی اس کے 3 مہینے بعد جو ہے وہ لیویبلٹی کی اسی پیس کو ٹچ کر رہا ہوگا. ہم لوگوں نے جب اپنے ڈیولپ سیکٹرز کی پرائسز کو بڑھانا ہے
وہ کیسے بڑھے گا؟ وہ سیلر کی وجہ سے. سیلر سمجھے گا کہ اس کے پروڈکٹ میں جان ہے, اس کے پروڈکٹ کی ویلیو یہ نہیں ہونی چاہیے. آج سیلر کیوں نہیں سمجھتا؟ مطلب میرا ابھی بھی یہ سوال ہے کہ سیلر کو کیا پریشانی ہے یا وہ کس چیز سے خوف زدہ ہے ڈی ایچ ایم ملتان کے اندر کہ وہ اپنے پلاٹ کو سستا بیچ دیتا ہے. مطلب میں اپنی بات کروں, میرے پاس بہت عرصے سے کچھ پلاٹس پڑے ہوئے ہیں, میں مارکیٹ میں نہیں فلوٹ کرتا, ریزن کہ مجھے نہیں اچھی آفر مل رہی. اچھی آفر کیا ہو وہ ایک الگ ڈسکشن ہے, وہ ضرور ہم اس پہ بات کریں, لیکن میں اسٹل آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جب آپ سے کوئی بھی سیلر رابطہ کرتا ہے تو وہ کس پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے اپنا پلاٹ بیچنا چاہتا ہے؟ ایک ہوتی ہے جنرل ضرورت ہے, میں پلاٹ بیچنا چاہتا ہوں, لیکن اسٹل وٹ آر دا فیکٹرز جس کی وجہ سے اس کو اپنا سستا پلاٹ بیچنا پڑتا ہے اگر وہ سستا ہے؟ کیونکہ میری نظر میں ایک بڑی ریلیونٹ سی ٹرم ہے کہ ہم اسے کس سے کمپیئر کر رہا ہوں, تو میں کہہ رہا ہوں یہ سستا ہے. ہماری مارکیٹ نے, ہم ریئلٹرز نے, میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ 2019 کو ہم اپنا کمپیریزن نہیں سمجھتے ہیں جب ہم ریٹس کی فلکچویشن کی بات کرتے ہیں, ہم 2021 کو اپنا بیس کمپیریزن بنا لیتے ہیں. 2021 کے تیزی کے ریٹس کو جب ہم لیتے ہیں آج کے ریٹ سے تو ہم کہتے ہیں جی مارکیٹ بڑی نیچے آ گئی, لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ 2019 کے ریٹس کے مقابلے میں مارکیٹ کتنی اوپر ہے آج بھی. 2021 کے ریٹس اوپر جانے میں آپ بھی جانتے ہیں کہ دیر آر ملٹیپل فیکٹرس, لیکن آج اس وقت سیلر نکل رہا ہے مارکیٹ میں یا ہمارے ریئل اسٹیٹ کے یا جنرلی اکنامیکل جو بھی حالات ہیں, کیا آپ کی نظر میں ڈیولپمنٹ بھی کہیں ایسا فیکٹر ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ڈی ایچ ایم ملتان کی انفراسٹرکچر میں بھی کوئی ایسا نیگیٹو فیکٹر آپ کو لگتا ہے جس کی وجہ سے ایک سیلر بیچتا ہے؟ کیونکہ میں جس وقت سارا ڈیولپمنٹ اسٹرکچر دیکھتا ہوں, ڈیولپمنٹ پیس دیکھتا ہوں, انفراسٹرکچر دیکھتا ہوں, اور میں ہی نہیں, لاہور کے ڈیولپرز ریئلٹرز آپ جانتے آئے ہیں, کراچی کے ڈیولپرز ریئلٹرز آئے ہیں, وہ یہ بول کے گئے ہیں کہ اس سے بہتر پروجیکٹ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. تو پھر ایسا کیا فیکٹر ہے کہ سیلر کو مارکیٹ میں آ کے اپنے پلاٹ کو سستا بیچنا پڑ جاتا ہے؟ اچھا, میں اس میں 2-3 چیزیں ایڈ کروں. فرسٹلی یہ کہ جو ضرورت کے تحت اگر کوئی اپنی چیزوں کو سیل آؤٹ کر رہا ہے تو چلے اس کو تو ہم کمپیریزن نہیں کرتے. ٹھیک ہے, ضرورت ایک لیکن ایسا فیکٹر. آپ نے ایک بات کی کہ ہم نے کس سے کمپیریزن کرنا ہے. ہم نے کمپیریزن کرنا ہے اس ڈیولپ ایریا کا یا نان ڈیولپ ایریا کا ملتان کی دوسری پراپرٹیز سے. ٹھیک ہے, ہم اس سے تو کر سکتے ہیں, بالکل صحیح. اس میں دوسری کوئی بات نہیں. ڈی ایچ اے ملتان پاکستان کا بیسٹ ٹاؤن پلاننگ اس کی ہے, اس میں دوسری کوئی رائے نہیں ہے کہ ون آف دا بیسٹ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ڈی ایچ اے ملتان کے پاس. اگر ہم اس کو گوگل پہ بھی اگر سرچ کریں تو یہی ہے, اگر ہم انفراسٹرکچر کے حوالے سے بات کریں تو یہی ہے, اگر ہم روڈز کا پیریمیٹر کریں کہ کتنی ڈیولپمنٹ روڈز کے تھرو ہوئی ہے, کتنی اندر بولیورڈ بن چکی ہے, کتنے کلومیٹرز کے روڈز بن چکے ہیں, تو بھی ڈی ایچ اے ملتان. بالکل صحیح. اس میں ہم دوسری کوئی رائے نہیں رکھتے. بالکل صحیح. اب کہاں پہ پرابلم آ رہا ہے؟ پرابلم یہ آ رہا ہے کہ ڈی ایچ اے نے لیویبلٹی انہانسمنٹ میں بہت سارے اسٹیپ اٹھائے. پہلا اسٹیپ اٹھایا ڈیولپمنٹ چارجز کا ویور. بالکل صحیح. مجھے بتائیں, یہ ایز اے ریئلٹر کمیونٹی اور ڈی ایچ اے مینجمنٹ نے جس طرح سے یہ اسٹیپ اٹھایا, تو ہمارا یہ کام تھا, ریئلٹرز کا یہ کام تھا کہ اس کو مارکیٹ کرتے, زیادہ سے زیادہ مارکیٹ کرتے, لوگوں کو اویئر کرتے کہ اس میں 21 لاکھ روپیز کے جو ڈیولپمنٹ چارجز ہیں فار 1 کنال, اس کا ویور ہے, آپ یہ پیسہ کنسٹرکشن میں یوٹیلائز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جن لوگوں کو یہ پتہ چلا ان لوگوں نے اس فیسلٹی کو اویل کیا. بالکل کیا. میں ایز اے بلڈر بھی اس میں شامل ہوں. بالکل صحیح. اچھا, یہاں سے ہم سٹارٹ کیا. اس کے بعد کمپیریزن کی بات کریں کہ آپ کہیں کہ یار سیکٹر ایم کے پلاٹس ہیں, ہم نے اس کی ریٹس کو کس سے کمپیریزن کرنا. آپ نے ملتان کی جو پرائم سوسائٹیز ہیں ان کی پرائسز سے کمپیریزن کریں. ان سوسائٹیز کے کمپیریزن میں ڈی ایچ اے ملتان کا سب سے بیسٹ سیکٹر کی پرائس جو ہے وہ 50% پہ. صحیح ہے. اور اگر ہم 50% پہ ہیں پھر یہ تو اس میں ایک اور چیز ایڈ کریں کہ ہماری امیونٹیز ان سوسائٹیز سے زیادہ ہیں. میرا یہی پوائنٹ ہے کہ اگر ایسا ہے, جو کہ ہے, میں جانتا ہوں, اگر ہمارے پروجیکٹ کی پرائسز ڈی ایچ اے ملتان کے باقی پروجیکٹس جو اتنے بھی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان سے ہاف آف دا پرائس پہ ہیں, سو پھر تو انویسٹر کو یہاں آنا چاہیے. اسٹل انویسٹر وہاں جانے میں کیوں انٹرسٹیڈ ہے؟ پھر تو ہم لوگوں کو ایز ریئلٹرز اپنی سوسائٹی کو زیادہ پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں, ہمارا پروجیکٹ 50,000 پلاٹ 12,000 ایکڑ پہ پھیلا ہوا, مور دین 60-65% ڈیولپڈ, الیکٹریفائڈ, گیس اویلیبل, یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس کے بعد میں نہیں سمجھتا 300 فٹ کا ایون مین بولے وارڈ بھی, ملٹیپل پروجیکٹس یہاں آ رہے ہیں. ان سارے فیکٹرز کو اگر سامنے رکھیں تو آپ کو پورے ملتان کے پورے ساؤتھ پنجاب میں ایک ایسی سوسائٹی نہیں ملے گی جن میں یہ سارے فیکٹرز اکٹھے آپ کو ایک جگہ پہ نظر آئیں. کنیکٹیوٹی کی بات کریں تو بوسن روڈ ہے, متیتل روڈ ہے, ایم پی ایس روڈ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ لاہور ہمارا خانے وال روڈ جو ہے پاکستان اسکیئر سے ہوتے ہوئے آپ کو وہاں سے بھی ایکسیسیبلٹی ملتی ہے. مطلب ایٹ دا اینڈ تو شاید کوئی بھی ایسا ہمیں فیکٹر نہیں ملے گا جس پہ ہم یہ کہہ سکیں کہ یار ڈی ایچ اے ملتان جو ہے وہ
किसी भी जगह से, किसी भी साउथ पंजाब की सोसाइटी से कम है. हाँ, देयर आर मल्टीपल फैक्टर जब हम कह सकते हैं कि यार ये इस चीज़ को बाकियों से बेहतर कर देते हैं. बट जिस वक्त हम प्लॉट के रेट की बात करते हैं, हम किसी भी XYZ सोसाइटी से बात करें, वो हमें कम नज़र आता है. एक पॉइंट तो आप मैं जहाँ तक समझता हूँ कि वो शायद पुरानी है या पॉपुलेटेड हैं, दैट्स फाइन. बट व्हाट आर द फैक्टर्स अगेन कि हम लोग उन पे अगर काम करें, जैसे अभी आपने कहा कि कनेक्टिविटी हम कर चुके हैं, इलेक्ट्रीफाई हम कर चुके हुए हैं, मल्टीपल फैक्टर्स पे DHA ने काम कर लिया. बट स्टिल अभी भी हम कहीं स्लो हैं, हम रियल्टर्स वाइज स्लो हैं, आप समझते हैं. मार्केटिंग वाइज आपने पहले बताया, ठीक है हमें मार्केटिंग पे काम करना चाहिए. बट क्या खाली मार्केटिंग कर देने से हम अपने रेट्स को बेहतर कर जाएंगे, या सप्लाई एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकती है. हम लैंड ऑक्यूपाई करते हैं, हम DHA को देते हैं, फिर एक सप्लाई जनरेट होती है. ऑलरेडी मार्केट में 50,000 प्लॉट एग्जिस्ट करते हैं, सेलर बहुत ज़्यादा है ऑलरेडी. उसको कैसे कंफर्टेबल करें कि उसको ये बता सकें कि यार प्लॉट तुम्हारा किसी भी सेक्टर में है, इवन अगर नॉन डेवलप सेक्टर में भी है तो भी वो बेहतर हो जाएगा, बट कुछ सर्टन टाइम से. तो किन फैक्टर्स को सामने रखते हैं, समझते हैं कि हम हाईलाइट करते चले जाएं अपने लोगों को, इसी कह लें कि पॉडकास्ट की मदद से लोगों को हम बता सकें कि यार इन फैक्टर्स को देखो. तो ज़रूरत नहीं है किसी भी किस्म की प्रेशराइज सेलिंग की कि आओ सुबह उठो प्लॉट बेच के निकल जाओ. अच्छा, इसमें अगर हम सबसे पहले तो अपने कस्टमर्स को एजुकेट करें, बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी है. उसको पैनिक, अगर वो पैनिक है तो उसको बताएं कि पैनिक होने की हम उल्टा काम करते हैं, हम कॉल करते हैं प्लॉट बेच रहे हो, उसके दस्ते कहते हैं बेच दो. तो पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. आप कहीं भी इन्वेस्ट करते हो, आप क्या देखते हो? आप उस प्रोजेक्ट की लोकेशन देखते हो, फिर उस प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट देखते हो, सबसे बेहतर है. उसके बाद उसकी रियलाइजेशन देखते हो कि वहाँ पे कोई इश्यूज तो नहीं है. बिल्कुल सही. ऐसे आपने कहा साउथ पंजाब का वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट है. मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप मुझे बताएं 300 फीट बुलेवर्ड, ग्रीन लेन्स, इस तरह कहीं भी नहीं. रोमांजा क्लब, क्या आपको पंजाब के बड़े शहरों में भी ऐसा प्रोजेक्ट मिलेगा? कहीं भी नहीं है, हकीकत है. मतलब मैं साउथ पंजाब इसलिए बात कर रहा था कि इस रीजन की बात करो. अगर तो पाकिस्तान लेवल पे भी हम बात करें, मैं लाहौर के DHA, इस्लामाबाद का DHA, इवन कराची का DHA, अदर देन पॉपुलेशन अगर मैं बात करूं तो मेरा नहीं ख्याल कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज DHA मुल्तान से बेहतर शायद कुछ भी नहीं है. रोमांजा की अगर हम बात करें, वन ऑफ द फाइनेस्ट गोल्फ कोर्स या दी ओनली गोल्फ कोर्स जो कि अभी अवार्डेड भी है इंटरनेशनल गोल्फ कोर्सेज की तरफ से, बीइंग द बेस्ट गोल्फ कोर्स इन पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह, बीइंग द बेस्ट कोर्स इन एशिया अल्हम्दुलिल्लाह. और इसके साथ साथ जैसे भी PC ने भी हाथ में लाया DHA मुल्तान के मैनेजमेंट के साथ, और कंट्री क्लब को टेक ओवर किया, और स्विमिंग है, कार्ड्स रूम है, और मल्टीपल फैसिलिटीज इसके अलावा पाकिस्तान का पहला 5-स्टार कंट्री क्लब मुल्तान में ओपन हुआ. तो मतलब ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो DHA मुल्तान को स्टैंड आउट कर देते हैं बाकी सारी चीज़ों से. और अगर मैं ये समझता हूँ कि अगर जैसे भी आपने बात की कि लोगों को अगर सिर्फ इसी की क्लैरिटी दे दी जाए, तो मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो मेरी नज़र में DHA मुल्तान को किसी भी पाकिस्तान की सोसाइटी से एक स्टेप भी नीचे रखता हो. सारे फैक्टर्स वो हैं जो DHA मुल्तान को स्टैंड आउट कर देते हैं हर एक चीज़ में. लिवेबिलिटी के फैक्टर्स जितने भी इन्वॉल्व हैं, स्कूल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यूनिवर्सिटीज़ 2 से 3 बड़ी यूनिवर्सिटीज़, फास्ट यूनिवर्सिटी है, नमल है, मेडिकल कॉलेजेस हैं. ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं जो कि आने वाली हैं. तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि आने वाला वक्त DHA मुल्तान का है. आज हम बेहतर कर सकते हैं, आपने बोला मार्केटिंग से, मैं आपकी बात से बिल्कुल 100% मुत्तफिक हूँ. हम इसको रियल्टर्स मिल के अपनी मुल्तान DHA को बढ़ा सकते हैं, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ. एक सिर्फ सवाल जो अभी तक मेरे जहन में खटक रहा है, हमारे DHA मुल्तान में टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज इस वक्त भी एनीथिंग प्लस माइनस 1500 होंगी मेरे ख्याल से, इंक्लूडिंग अगर मैं DHA विलास, अस्करी विलास को. 70% ऑफ पॉपुलेशन, 80% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो विलास की है. मैं अगर सेक्टर्स की बात करूं, कि आपको नहीं लगता कि हमारे सेक्टर्स के प्लॉट्स कुछ ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से हमें ये फीलर आता है जब हम कंपैरिजन करते हैं किसी भी और सोसाइटी से. मेरी नज़र में DHA मुल्तान का एक सेक्टर इज़ much larger than one society which is in DHA मुल्तान, which is in मुल्तान बेसिकली. अगर जिसे हम कंपैरिजन अभी भी हम कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का भी, डेवलपमेंट वाइज वो ऐसी ही होंगी. वहाँ अगर टोटल नंबर ऑफ प्लॉट छोटा बड़ा सारा कुछ मिला के 1000-2000 है, और DHA मुल्तान का एक सेक्टर जहाँ 1500 प्लॉट है, क्या आप समझते हैं कि कंपैरिजन बनता है? जो लोग या हम रियल्टर्स में से कोई भी अनरजिस्टर्ड रियल्टर या कोई बंदा भी जब कंपैरिजन करता है किसी भी क्लाइंट के साथ, क्या आप समझते हैं कंपैरिजन बनता है एक ऐसी सोसाइटी का जहां नंबर ऑफ डेवलप सेक्टर्स को इकट्ठा कर दें तो शायद आधा शहर बन जाएगा. ठीक है,
اتنی ڈیولپمنٹ ملتان شہر کے اندر ہو چکی ہوئی ہے ڈی ایچ اے ملتان کے لیے، کیا کمپیریزن بنتا ہے کسی بھی سوسائٹی کے ساتھ؟ اچھا، میرا یہ اس میں پوائنٹ ہے کہ اگر ہم جو پرائیویٹ سوسائٹیز ہیں جن کو ہم کمپیریزن کے لیے ڈی ایچ اے ملتان کے سوچ لوگ رہے ہیں، کرتے ہیں، کوئی بھی ایک پرچیزر آتا ہے نا، لوگوں کہتے ہیں کو کیوں لوں؟ اویئرنیس ہم نے کرنی ہے. اس Exactly. کی ریزن ہے کہ جو پرائیویٹ سوسائٹیز ہیں، جو بڑے بڑے نام ہیں یا بڑے بڑے گروپس ہیں، ان کی 3-4 سوسائٹیز جو ساؤتھ پنجاب میں بڑا نام رکھتی ہیں اور ملتان شہر میں ہیں، بالکل ایسے، ان کو آپ ان کے ایریا کو ٹوٹل کر لیں. بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے، ان کے ایریا کو ٹوٹل کر لیں تو آپ کو وہ ڈی ایچ اے ملتان کے تقریباً برابر وہ مل جائے گی. زبردست بات کر. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے ڈی ایچ اے ملتان کی اپوزٹ ایک ایسا پرائیویٹ سوسائٹیز کا جو ہے وہ سسٹم ہے جو کہ ڈی ایچ اے ملتان کے ایکول ہے. اب پرائز کمپیریزن کریں، اس پرائز کمپیریزن میں آپ کو ریلائز ہوگا کہ وہاں پہ چھوٹے پلاٹس کے جو سیکٹر ہیں وہ جلدی آباد ہوئے. بالکل صحیح ٹھیک ہے، ہے، یہ ایک چیز ان کو جو ہے وہ، اور وہ مجھے لگتا ہے کہ اگلے 6 مہینے کے اندر سیکٹر وی ان کو بیٹ ان کر کی دے گا، کسر نکل جائے گا 100% بیٹ کر انشاءاللہ. دے گا. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. ایک بات. دوسری بات، اگر ہم ایمینٹیز میں بات کریں تو ہم ڈی ایچ اے ملتان ان سوسائٹیز کی نسبت بہت زیادہ آگے ہے، ڈیولپمنٹ میں بہت زیادہ آگے ہے، اور سیکیورٹی میں بھی بہت زیادہ آگے ہے. ہاں، یہ امپیکٹ آتا ہے کیونکہ ڈیولپ سیکٹرز ڈفرینٹ لوکیشنز پہ ہیں، تو جب تک آپ ڈیولپ سیکٹر تک آتے ہیں ڈرائیو کر کے تو درمیان میں نان ڈیولپ سیکٹرز کا جو امپیکٹ آتا ہے تو شاید وہ لوگوں کو فیل ہوتا ہے. بٹ وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ جو ڈیولپ سیکٹر کی جو ریشو ہے، کنسٹرکشن ہونے کی جو ریشو ہے، وہ اگلے 1 سال میں وہ امپیکٹ بھی ختم ہو جائے گا، اور لوگ جو ہے جب انٹر ہوں گے ڈی ایچ اے میں تو ان کو یہ ریئلائز ہوگا کہ یار یہ تو بہت زیادہ آباد ہو گیا ہے، بہت زیادہ لیویبلٹی ہے، اور بہت زیادہ فیملیز یہاں پہ شفٹ ہو چکی ہیں. اس کی ایگزامپل ہے 2018 میں جب ڈی ایچ اے ولاز لانچ ہوئے تھے، لوگوں نے جو ورڈز دیے تھے، ہم لوگ جب ولاز کی سیلنگ پہ آئے تھے تو آپ کو کس طرح کی کوئریز جنریٹ ہوئیں. اس بالکل یاد وقت ہے. گھر، جب پہلا گھر جس کی ارتھ بریکنگ ہوئی تھی 2018 میں، اور 3 ایئرز انسٹالمنٹ کے اوپر، آج وہی ولاز اسی کمیونٹی لیونگ کی وجہ سے اپنی پرائسز کو اراؤنڈ 50-100% ریس کر چکے ہیں، کوئی ٹھیک ہے. ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. رینٹ پہ اگر ہم بات کریں تو آر او آئی، اگر رینٹ پہ بات کریں تو ان ولاز کا رینٹ ملتان شہر کی کسی بھی سوسائٹی سے سب سے زیادہ ہے. کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اور لوگ دینے کو تیار ہیں. اور وہاں پہ گھر 1 نہیں گھنٹے ملتا، کے اندر اگر کوئی جو ہے وہ چھوڑ کے چھوڑ جاتا جا ہے رہا تو ہے، دوسرا 1 آ جائے گھنٹے گا. کے اندر جو ہے وہ ٹیننٹ آ جاتا ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ یہ 2018 سے کمپیریزن کریں، 3 سالوں کی انسٹالمنٹ پلان پہ یہ ولاس تھے جن کو کلک کیا، 21 میں میچیور ہو گئے تھے سارے جو کے سارے. بالکل صحیح. اویئرنیس جن کو آ گئی، جن کو سمجھ آ گیا، انہوں نے بائی کیا، آج وہ ہولڈ کرتے ہیں اور وہ ملٹیپلائی، ان کا آر او آئی ملٹیپلائی ہو چکی ہے. سیم ود یہ ڈیولپ سیکٹرز کے ساتھ ہونا ہے. ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ڈی ایچ اے نے امیزنگلی بہت زیادہ کر دی. اس ڈیولپمنٹ کو میرا یہ ذاتی ماننا ہے کہ ہم لوگوں کو اویئر نہیں کر سکے، اپنے پلاٹس ہولڈر کو نہیں بتا پائے. اب کسی کا ایم میں ہے، کیو میں ہے، آر میں ہے، یو میں ہے، یو کے پلاٹ ہولڈر کو یا وی کے پلاٹ ہولڈر کو ہم یہ نہیں بتا پائے کہ وہاں پہ فیملیز شفٹ ہو گئی ہیں، وہاں پہ تمام ایمنیٹیز ہیں، سیکیورٹی کے لیے یہ کچھ ہو رہا ہے، آپ کا پارک آپریشنل ہے وہاں پہ. اب سیکٹر یو کی جو پوزیشن ہوا 10 مرلہ ایریا میں، وہ آج سے تقریباً 1 سال پہلے ہوا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ڈی ایچ اے نے پوزیشن ہینڈ اوور ہونے اور لیویبلٹی جیسے پہلی فیملی شفٹ ہوئی اس سے پہلے پارک بنایا تھا وہاں پہ. اس وقت 20 فیملیز وہاں پہ رہ رہی ہیں. اس طرح تو میں بات کروں، ڈی ایچ اے ملتان از دا اونلی سوسائٹی جس نے ڈی سی لینے سے پہلے اپنے 3 سیکٹرز آباد کر دیے تھے، میں اسی بنا طرف آ دیے رہا تھے. تھا، میں اسی طرف. اب آپ نے بات کی کہ 50,000 پلاٹس ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ کتنے لوگ یہ جانتے ہیں کہ 50,000 پلاٹس کا ڈی ایچ اے ملتان لاہور کے کچھ فیزز اس سے بڑے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ لاہور کے کچھ صحیح کہہ فیزز رہے اس سے بڑے ہیں. کراچی کا جو ہے وہ ایک ایریا اس سے بہت بڑا ہے. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے، ہمارا 50,000 پلاٹس کا جو ڈی ایچ اے ملتان ہے، اٹس ناٹ فار ڈی ایچ اے، ناٹ فار ملتان، اٹس فار ساؤتھ پنجاب. آپ کو ساؤتھ پنجاب میں ایگزیکٹلی 10 کلومیٹر کی ڈرائیو کرتا ہوں، میرے 10 کلومیٹر کے بعد کھانے والا آ جاتا ہے. میں 18 کلومیٹر کی ڈرائیو کرتا ہوں، دین لودھرا کا ایریا سٹارٹ ہو جاتا بالکل ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. ڈی ایچ اے سے میں کمپیریزن صحیح کہہ کر رہے رہا ہوں. اور ایگزیکٹلی اگر میں 20 کلومیٹر کی ڈرائیو کروں تو بھاولپور کی حدود سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو ہم تو جس لوکیشن پہ موجود ہیں اس لوکیشن پہ یہ ساؤتھ پنجاب کا ڈی ایچ اے ہے، اور ساؤتھ پنجاب کے لیے 50,000 پلاٹس جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ میٹر کچھ بھی نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اتنی خوبصورت ڈیولپمنٹ. آپ یہ بتائیں کہ جو لوگ ولاز میں ایز ٹیننٹ شفٹ ہوئے وہ کہاں سے بلونگ کرتے ہیں؟ وہ ساؤتھ پنجاب کی ہماری سراؤنڈنگ سے بلونگ کرتے ہیں، وہ ملتان شہر کے ریزیڈنٹ نہیں ہیں. میں اس وقت بتا رہا ہوں کہ 80 فیملیز میں جو 6 to 7 ٹیننٹس ہیں وہ کہاں سے بلونگ کرتے ہیں؟ وہ بھی ملتان کے ریزیڈنٹ نہیں ہیں، وہ کبیر والا سے آئے ہیں، وہ خانے وال سے آئے ہیں، وہ بھاولپور سے آئے ہیں، وہ یہاں رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں. یہ سب سے پہلے ہوتا ہے کہ ہم ایجوکیٹ کریں.
ہم ان پلاٹ ہولڈر کو بتائیں کہ آپ کے پلاٹ کی ویلیو یہ نہیں ہے جس پہ آپ سیل کر رہے ہیں. دین مارکیٹنگ, وہ بتائیں کہ ہم نے کیا ڈیولپمنٹ کر دیا, کیا کیا پروجیکٹس آ رہے ہیں, کیا کیا چیزیں پائپ لائن میں ہیں. میں نے بتایا کہ میں آج تک یہ زو نہیں گیا. رسپانسبلٹی تو حمید بھائی ڈی ایچ اے کے ساتھ ساتھ ہم ریئلٹرس کی بھی یس یس یا میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی رسپانسبلٹی ہم ریئلٹرس پہ آ جاتی ہے کہ اس انفارمیشن کو ٹائملی کلائنٹ تک پاس آن کرے. میں نہیں جانتا وجہ کیوں ریئلٹر پریشان ہوتا ہے یا گھبراتا ہے اس چیز سے. میں نے اس چیز کا بے تحاشا کہہ لیں کہ بینیفٹ لیا ہے ان ٹرمز آف کلائنٹس, ان ٹرم آف میں بات کروں مارکیٹنگ کے سلسلے میں, اپنے فیس بک پیج سے, اپنے ویلاگ سے, اپنی چیزوں سے. آپ ماشاء اللہ بہت اچھے ویلاگس کرتے ہیں. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ریئلٹرس کو جتنا زیادہ ہو سکے پروموٹ کرنا چاہیے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے؟ گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے. ایٹ دا اینڈ کہیں نہ کہیں ہم سب کو مل کے اپنے پروجیکٹ کو لوگوں تک پہنچانا ہے, اپنے ورڈ آف ماؤتھ سے ان چیزوں کو لے کے چلنا ہے. ورنہ تو شاید ڈی ایچ اے ملتان جتنی مرضی ڈیولپمنٹ کر لے, جتنا مرضی انفراسٹرکچر پہ کام کر لے, اگر ہم لوگ لوگوں تک یہ پیغام نہیں پہنچا پائیں گے, شاید وہ بینیفٹ ہم سب مل کے لے ہی نہیں پائیں گے. وہی بات کہ ایک پیج پہ ہونے کی ضرورت ہے, سب کو اکٹھے کام کرنے کی ضرورت ہے. کیا آپ کو نہیں لگتا اس میں سب سے زیادہ ضرورت ریئلٹر کو ہے کہ وہ اپنے مارکیٹنگ پیجز پہ کام کرتے ہوئے, اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے بات کرتے ہوئے ان چیزوں پہ کام کرے؟ بالکل. جو اسپیشلی ڈی ایچ اے ملتان کے آتھرائز بزنس پارٹنرز ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے وہ ڈیڈیکیشن. جو یہ بیسیکلی نیوز شیئر ہی جو ہے وہ مارکیٹنگ ہے. سمپل. آپ نے وہ بتانا ہے جو آن ریئل ہے, بس وہی بتانا ہے ان کو. اور پریکٹیکلی گراؤنڈ کے اوپر ہیں چیزیں. آپ کو تو صرف آ کے صرف لوگوں تک پیغام پہنچانے کا کام کرنا ہے. اور جیسے ہی آپ لوگوں تک پیغام پہنچاتے ہیں تو شاید میری نظر میں ہم دنوں کے اندر اپنی مارکیٹ کی جو ریٹس ہیں وہ بہتر صرف اس لحاظ سے کر سکتے ہیں کہ سیلر کو صرف یہ کانفیڈنس مل جائے کہ میری چیز کا بائر میرے سے پہلے اویلیبل اور ہوتا ہے. کئی دفعہ تو ہم لوگ صرف ٹھیک ہے وہ ہمارا رائٹ ہے ایز ریئلٹر, ہم کہتے ہیں کہ ہم چیز خرید رہے ہیں بیچ رہے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں چیز کی صحیح پرائس آئیڈینٹیفائی کرنا یہ خود ایک بہت بڑی جاب ہے. کہ میری نظر میں ایک ڈیولپ سیکٹر, ایک نان ڈیولپ سیکٹر, ایک انڈر ڈیولپ سیکٹر کے پرائسز کیا ہونی چاہیے, ہم میں سے کوئی سی نے کام کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. اور اگر کرتے ہیں تو پھر ہم لوگ کہیں نہ کہیں سے پریشر میں آ جاتے ہیں کہ 4 پلاٹ مارکیٹ میں آتے ہیں, وہ ڈسٹربنس پیدا ہوتی ہے اور پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ یار مارکیٹ میں ایک پرٹیکولر ریٹ پھر کچھ 10% نیچے آ گیا. کئی دفعہ شاید وہ ریٹ بھی نیچے نہیں آتا, کئی دفعہ اسپیکولیشن ہوتی ہے وہ یا ریٹ نیچے آ رہا ہے اور وہ ڈز کر کے مارکیٹ ہماری تھوڑی سی نیچے آ جاتی ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ اس؟ بالکل. اس پینک سچویشن میں نا جو امپیکٹ ہے وہ نیگیٹو ہو جاتا ہے. نیگیٹو ایگزیکٹلی. اس کو ہمیں کیٹر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور ریئلٹر کا کام بیسیکلی اب جو چیزیں جس طرح سے چینج ہوئی ہیں, ریئلٹر کا کام جو ہے وہ کنسلٹیشن ہے. وہ بتانا ہے کہ جو ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں, میں اس کو سیکھ رہا ہوں لاسٹ 8 ایئر سے ہم لوگ ڈی ایچ اے ملتان کے ساتھ ہیں, تو ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو کس طرح سے کوشش کی جائے. اگر کوئی کہتا ہے کہ میرے پاس اتنا اماؤنٹ ہے تو ہم بتا دیں گے یار آپ نے ڈیولپ میں کیوں لینا ہے, انڈر ڈیولپ میں کیوں لینا ہے, اور نان ڈیولپ میں لیں تو اس کا ہم نے ہی گائیڈ کرنا ہے اسے. ایگزیکٹلی ہم نے گائیڈ کرنا ہے. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, آپ بتائیں جب آپ ہومز بنا رہے ہیں سیکٹر وی میں, ہم بھی سیکٹر وی میں کچھ ہومز بنا رہے ہیں, اس کا کمپیریزن ہم نے کس سے رکھا؟ ہم لیویبلٹی کی بات کریں تو آپ کے میرے ذہن میں جب میں ہومز بنا رہا ہوں اور وہ الحمدللہ میرے تمام سولڈ ہیں, کنسٹرکشن ہو چکی ان کے اوپر سٹارٹ, تو میرے کمپیریزن تھا ولاز. بالکل ایسے ہی ہے. میں روڈ کے ایک طرف بولیورڈ کے ایک طرف بوسن روڈ گیٹ کے اوپر وہ ولاز کا کمپیریزن تھا, اور میں اس طرف جو ہے وہ متی تل گیٹ کے اوپر میں اپنے ہومز بنا رہا ہوں. تو آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے یہ کمپیریزن کیا, اس کمپیریزن کو دیکھتے ہوئے ہم نے اپنی ایفرٹ کی. آپ ماشاءاللہ آج 150 ہومز بنا رہے ہیں اراؤنڈ, تو اس کا کیا امپیکٹ ہے؟ اس کا امپیکٹ ہے کہ ولاز کی پرائسز سیکٹر وی کی انرجائزیشن پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو اب انرجائزیشن ہونے کے بعد کسی بھی انویسٹر سے بات کرنا میری نظر میں بہت آسان ہو گیا بنسبت اس کے پہلے. ڈی ایچ اے ولاز کے جہاں تک پوائنٹ ہے, ڈی ایچ اے ولاز ماشاءاللہ پورے کے پورے آباد ہوئے, اس سے پہلے اس کا ڈیولپمنٹ اسٹرکچر پورا مکمل ہوا. آج سیکٹر وی کا ڈیولپمنٹ اسٹرکچر مکمل ہوا میری نظر میں, کیونکہ انرجائزیشن مکمل ہو گئی ہے. گھر پہلے بھی وہاں بن رہے تھے, ہمارے بودلا ہومز ہیں, آپ کے ترین ہومز ہیں. میری نظر میں اس کا سب سے بڑا اگر کوئی آئیڈیل انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے سیکٹر وی کے اندر وہ یہ ہومز ہے, کیونکہ انسٹالمنٹس پہ اویلیبل ہیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل. اچھا, اس میں جب ہم ولاز سے ہم شروع کرتے ہیں, جب ہم ولاز کو سیل کرتے تھے تب بھی لوگوں کو یہی سوال ہوتے تھے. اب ہمارے پاس ایک آپشن اویلیبل تھی کمپیریزن کے لیے کہ یہ ولاز ہے, اس کا آپ یہاں پہ کمپیریزن کریں پرائسز کو آن کیش پیمنٹ, یہ لیویبلٹی ہے. اس لیویبلٹی کو آپ نے اب سیکٹر وی کے ساتھ کمپیریزن کرنا. آپ کو یہ
پرائز جو ہے انسٹالمنٹ پہ اویلیبل ہے، اور آفٹر 3 ایئرس یہ آپ کو لیویبلٹی اسی طرح کی آپ کو مل رہی ہوگی، اور آپ کو ROI بھی وہی مل رہی ہوگی جو ولاز کی اس وقت ROI ہے، جو اراؤنڈ 50 to 100% تک ٹچ کر رہی ہے. تو دیز آر دا تھنگس. ہمارا کانفیڈنس ٹھیک ہے پہلے کم تھا، بٹ اب کل جو کل کا ایونٹ ہوا ہے انرجائزیشن کا، پارک کا، اور انشاءاللہ ہم سن رہے ہیں کہ ماڈل سیکٹر کی اناؤنسمنٹ کا، تو یہ بھی ایک بہت زیادہ پازیٹیو امپیکٹ کریٹ کرے گا چھوٹے پلاٹس کے جو سیکٹر پہ، اسپیشلی سیکٹر وی کے اندر. یس. آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت سیکٹر ایم کے اندر، جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے پہلے بھی ہم نے بات کی کہ سیکٹر ایم کے اندر 80 to 100 فیملیز اس وقت ایگزسٹ کرتی ہیں، ملٹیپل کمرشلس آباد ہو رہے ہیں اس وقت، کس چیز کی کمی پاتے ہیں، اور آپ کی نظر میں اس کمی کو آپ دور کرنے کی اگر ہم بات کریں تو کن فیکٹرز پہ کام کریں تو وہ دور ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ 80 فیملیز سے بڑھے گا کیسے، اور کیا آپ نیڈ سمجھتے ہیں کہ جو کہ سیکٹر ایم میں آپ کو نظر آتی ہے کہ جس پہ کام ہونا باقی ہے DHA ملتان کے اینڈ سے، یا جنرلی اگر آپ کے ساتھ بات کریں تو؟ اچھا، میں بینگ ریزیڈنٹ پوچھ رہا ہوں میں آپ سے. میں بینگ ریزیڈنٹ آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. میں کمپیریزن تھوڑا سا ڈفرینٹ کرتا ہوں. سیکٹر ایم کے اگر پلاٹس کی جو تعداد ہے وہ 1400 ہے. بالکل ٹھیک ہے. 1400 میں سے ہم کلیم کر رہے ہیں کہ 300 پہ ہاؤس جو ہے وہ کنسٹرکشن ہو چکی ہے. اٹ مینس کہ اگلے 6 منتھ میں ہم 25% آف سیکٹر ایم سے زیادہ ایریا کور کر جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اب آ گئی بات جو ہے فیملیز کی شفٹنگ کی اور لیویبلٹی کی. تو یہ جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا جو 25% سے زیادہ کی کور ایریا ہے، تو اس کے بعد فیملیز نے شفٹ ہونا ہے ایک دوسرے کو دیکھ کے. لاسٹ 6 منتھ میں جب سے ماڈل سیکٹر کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے اور اس کے بعد سے جو ریشو ہے وہ 100 ٹائمز بڑھ چکی ہے. میں 6th فیملی تھی میری جب میں ایم میں شفٹ ہوا تھا. کتنا سے پہلے؟ ایگزیکٹلی اگر پوچھے تو 14 مہینے ہوئے ہیں. 14 مہینے پہلے 6th فیملی تھی، اور آج 6 فیملی اب 14 مہینوں میں 74 فیملیز آئی ہیں، اور اس کے بعد ماڈل سیکٹر کو اناؤنس ہوئے 3 مہینے ہوئے. اب بات کرتے ہیں کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے فیوچر میں. ہمیں ضرورت ہے سپر مارٹ کی. ہمیں اس کے لیے تاکہ ملتان سے باہر نہ جانا پڑے ہمیں. اچھا، میں ایک اور چیز بھی آپ کے پوڈ کاسٹ کے تھرو لوگوں تک، دیکھنے والوں تک اناؤنس کروں گا کہ DHA ملتان میں آلریڈی میڈیکل کمپلیکس بھی کمپلیٹ ہونے کے مراحل میں ہے، اور وہ بھی انفارچونیٹلی ہم اس طرح سے ہائی لائٹ نہیں کر پائے کہ اگلے 1 سال میں میڈیکل کمپلیکس جو ہے وہ اوپن ہوگا. وہاں پہ ڈاکٹرز اویلیبل ہوں گے ایمرجنسی کے لیے، وہاں پہ جو ہے وہ اویلیبلٹی ہوگی ڈاکٹرز کی. تو ہم یہ ہائی لائٹ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ سپر مارٹ ہے یا اس قسم کی کوئی بھی کمرشل بڑی ایکٹیویٹی، سینٹرل اسکیئر کے اوپر بزنس ہب موجود ہے، سینٹرل اسکیئر کے اوپر DHA کے اپنے کمرشلز، 1-2 کمرشلز بھی بن رہے ہیں، آپ کے ایم کے اندر آلریڈی کمرشلز ہیں، تو مارٹس کو ایک بڑی اسپیس کی ضرورت ہے، بزنس ہب میں آ سکتے ہیں، اسی طرح آرٹ مرلے کے کمرشلز آباد ہو سکتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ لوگ ابھی تک اس چیز کی طرف دیکھ نہیں پا رہے؟ کیا لوگوں کی آمد و رفت نہیں ہے یا لوگوں کا رجحان نہیں ہے اس طرف؟ دیکھیں، آئیڈیا ہوتا ہے جب کریٹ ہوتا ہے نا آئیڈیا، تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا لوگوں کا مائنڈ میکنگ بھی کرنی پڑتی ہے. جب ہمارا تو ڈیلی کا ہے، جب روٹین میں ہم لوگ آتے ہیں، بزنس ہب سے گزرتے ہیں، بزنس ہب کے آگے سے گزر کے سیکٹر ایم میں جاتے ہیں. آف کورس یہ انٹرنس پوائنٹ جو ہے وہ بالکل اپوزٹ ہے بزنس ہب کے. تو یہ بھی میں لوگوں کو ایک نیوز کی صورت میں بتاؤں گا کہ جو بزنس ہب کے بالکل اپوزٹ جو بینک اسکیئر ہے ہمارا سینٹرل اسکیئر کا، وہاں پہ کارنر پہ پہلا جو کمرشل بینک ہے وہ 6 منتھ میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پہ آپریشن ہونے والا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ بزنس ہب کے بالکل سامنے ایک ایکٹیویٹی جو ہے وہ آنے والی ہے. اب بزنس ہب کا اراؤنڈ کوئی 40% کے قریب ایریا جو ہے وہ ڈیولپ ہے الحمدللہ، اور آپ لوگ اس کو ہمارے فرنٹ کی شاپس اویلیبل ہیں. مطلب میں تو آپ سے یہ پوائنٹ اس لحاظ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ اوپن ہیں، ہم لوگ تو بات کر سکتے ہیں. آپ کی نظر میں سیکٹر ایم ہمارے ہی بزنس ہب کے اپوزٹ ہے. سیکٹر ایم کے اندر 80 to 100 فیملیز اس وقت ہیں میری نظر میں، اور 6 منتھس میں کچھ بھی نہیں تو 100-200 فیملیز اور آ جائیں گی. جیسے ہی 300 فیملیز یا 400 فیملیز کو ٹچ کر جائے گا تو آپ کا اپنا کمرشل ایریا تھوڑا پڑ جائے گا. جب وہ کمرشل ایریا تھوڑا پڑ جائے گا تو ایک سپر مارٹ کی ضرورت پڑے گی. ہماری بھی ضرور بات چل رہی ہے، سپر مارٹ بھی انشاءاللہ یہاں آ جائے گا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سیکٹر ایم کے بعد سیکٹر کیو ہے، سیکٹر آر ہے، سیکٹر وی ہے، یہ سارے ہی آپس میں نیبر سیکٹرز ہیں؟ کیا ان نیبر سیکٹرز کو جیسے ہی ہم سب کو اکٹھا کر دیتے ہیں تو جو ان کے اپنے کمرشل ایریاز ہیں کیا وہ کافی ہیں؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ایٹ دین دیز مالز جتنے بھی ہیں یہاں مارٹس آئیں گے، بڑے بڑے مارٹس آئیں گے؟ جسٹ لائک اگر میں ملتان کی اس وقت بات کروں، ون آف دا مارٹ لطیف ہے، کے مارٹ ہے، اس کے بعد آپ کا چیز اپ ہے، ملٹیپل ہیں. DHA ملتان کے اندر ابھی تک کوئی نہیں آیا. کیا یہ رائٹ ٹائم نہیں ہے ان لوگوں کے لیے کہ یہ آج ابھی کسی بھی پروجیکٹ کے اندر آتے ہیں، بزنس ہب میں آتے ہیں، ون بولیوارڈ میں آتے ہیں، یا کہیں بھی کسی سے رابطہ کرتے ہیں تاکہ اگلے 2 سال 3 سال میں جس وقت پاپولیشن میری نظر میں کچھ بھی نہیں تو 5000 فیملیز تو کوئی بہت بڑا ٹارگٹ نہیں ہے.
2000 پلاٹ 3000 پلاٹ 8 مرلہ کے ہیں. سیکٹر ایم کیو آر کو میں لا لوں تو 5000 پلاٹ ہمارے یہی بنتے ہیں. سیکٹر آئی ہمارا ڈیولپڈ ہے 1500 پلاٹ اس کے بنتے ہیں. تو 7-8 ہزار تو یہ وہ پلاٹس ہیں جو کہ میری نظر میں آئیڈیلی لوکیٹڈ ہیں ڈی ایچ اے ملتان کے اندر. اور کچھ بھی نہیں, اگر صحیح ٹارگیٹ پہ چیزیں ہٹ ہوتی چلی گئی تو شاید 1-2 سال کے اندر ہم ایک کے بعد دوسرا گھر اور ایک کے بعد دوسرا سیکٹر ڈیولپ ہوتے مکمل ہوتے دیکھیں گے. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت یہ مارٹس ہیں یا یہ کمرشل ایکٹیویٹیز ہیں, یہ مالز ہیں, یہ بہت تیزی سے گروتھ پکڑ جائیں گے؟ تو کیا ہم نہیں سمجھتے کہ دس از دا رائٹ ٹائم فار دا انویسٹر ٹو انویسٹ ہیئر اینڈ فار دا کلائنٹ کہ وہ ان چیزوں کو دیکھے, پرسیو کرے, کیونکہ جو آج سمجھے گا وہ کل کے لیے انویسٹ کر پائے گا. جو آج سمجھ ہی نہیں پائے گا اس کو کیا پتا کہ کل میں نے انویسٹ کیا کرنا ہے. آپ کا 1 بولیوارڈ سیکٹر وی کے اندر ون آف دا فائنسٹ لوکیشن ڈی ایچ اے ملتان کی, کوئی ڈاؤٹ نہیں. سیکٹر وی کی انرجائزیشن ڈیولپمنٹ میرے خیال سے سب سے زیادہ اگر ایز انویسٹر یا ایز ڈیولپر کسی کو بینیفٹ کرے گی تو آپ کو کرے گی. آپ کے بولیوارڈ ہومز ادھر ہیں, آپ کا پروجیکٹ ادھر ہے. ہوپ فلی اگر آپ اناؤنس کرنا چاہیں بتا سکتے ہیں کہ آپ اس کی انشاءاللہ کنسٹرکشن کب شروع کر رہے ہیں, کیونکہ میری نظر میں the location which you have as a commercial project وہ بہت اچھی ہے. چھوٹے پلاٹس کا سیکٹر آپ کے ساتھ ہے, سامنے آپ کے کشمیر پارک ہے, ملٹیپل سیکٹرز آباد ہے وہ ایریا بھی سارے کا سارا. تو کیا دس از دا رائٹ ٹائم نہیں ہے یہ والا کہ جس کے اندر ایک کلائنٹ کو, ایک انویسٹر کو آج انویسٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ کل سال بعد 2 سال بعد 3 سال کی انسٹالمنٹ جو بھی انسٹالمنٹ پروسیس نکالتے ہیں وہ اسے بینیفٹ لے سکے. اچھا جنید, مجھے آپ نے کریکٹ کرنا ہے. مجھے یہ بتائیں, جب ہم ایز ریزیڈنٹ بات کرتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ کون سا ایریا ایسا ہے جہاں ہم ڈی ایچ اے کے اندر جانا جو ہے وہ پسند کرتے ہیں؟ آف کورس جو ہے ڈی ایچ اے ولاز مارکیٹ, ہم ریسٹورنٹ کے لیے یا ہم آج ابھی اس وقت تو میں گروسری کے لیے یا ہم کافی کے لیے جو وہاں جاتے ہیں. اس کے بعد کون سا ایریا ہے جو آپ کے ذہن میں ہے جس کو ہر طرف سے اپروچز لگتی ہیں؟ یہ سینٹرل اسکوائر میری نظر میں. سینٹرل اسکوائر پہ سب سے جلدی آباد کون سی جگہ ہو سکتی ہے؟ سیکٹر ایم. اگر کمرشل ایریا کی بات کریں تو کمرشل ایریا سیکٹر جو سینٹرل اسکوائر کا ہے وہ کون سا ہے جہاں پہ سب سے جلدی آبادی ہو سکتی ہے, جب سے کمرشل ایکٹیویٹی جنریٹ؟ میری نظر میں تو جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں بزنس اب اس سے پہلے تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ 2 بولیورڈ کے جنکشن پہ ایک ایسی جگہ جہاں پہ اس وقت کنسٹرکشن ہو چکی ہے تقریباً, اور وہاں پہ آپ کمرشل ایکٹیویٹی جنریٹ کر سکتے ہیں, اور اس کے سامنے بینکس کی پوری لین ہے وہ آکوپائڈ کر چکے ہیں. ڈی ایچ اے کا ہیڈ آفس ہمارے ساتھ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ڈیولپ سیکٹرز ہیں وہ اس کے آگے سٹارٹ ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہر ریزیڈنٹ نے, ہر ڈیولپ سیکٹر کے ریزیڈنٹ نے وہاں سے گزر کے جانا ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ دوسرا پوائنٹ بنے گا جہاں پہ میں, بلکہ اس میں اپنے دیکھنے والوں کو اس پوڈ کاسٹ کے تھرو آپ یہاں پہ ریسٹورینٹس, واکنگ ریسٹورینٹس جو روڈ سائڈ ایٹریز ہوتی ہیں اس کی یہاں پہ بڑا جو ہے وہ پوٹینشیل ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے اور وہ ٹرینڈ اس وقت بڑا زبردست چل رہا ہے. ایون ہماری جو ولاس کی مارکیٹ ہے میں وہاں دیکھتا ہوں کہ رش کافی زیادہ ہو رہا ہے. نہیں, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور میں تو یہ بلکہ اناؤنس بھی کر دوں گا, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے کہ ہم آلریڈی اس وقت 6 سے 7 بڑے ایٹریز ایسے ہیں جن کے ساتھ ہم لوگ کانٹیکٹ کر چکے ہیں, اور انشاءاللہ بہت جلدی ہم دیکھیں گے کہ وہ لوگ بھی یہاں آ جائیں گے. اور انشاءاللہ میری خواہش ہے, میری کوشش ہے کہ پاپولیشن بڑھانے کے لیے ایز فار ایز بودلا گروپ از کنسرن, اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی, پاپولیشن بڑھانے کے لیے یہ فیکٹرز امپورٹنٹ ہیں. میرا مال اویلیبل ہے. اف اینی ون وانٹس ٹو کم اوور ہیئر ٹو اسٹارٹ اینی آف دا بزنس ہی کین کم. اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے. دیکھیے, میں نے ڈی ایچ اے ملتان سے الحمدللہ بودلا گروپ نے اپنا نام بنایا ہے. مجھے اگر ورلڈ میں کچھ بھی پے آف کرنا پڑے گا, اگر اپنے پروجیکٹ سے ہائی لائٹ کر سکتا ہوں ڈی ایچ اے ملتان کو, آئی ایم ریڈی ٹو ڈو اٹ. یہی میرے خیال سے جذبہ ہے جو آپ کو یا ہم سب کو بیسیکلی رکھنا ہوگا اپنے پروجیکٹس کے لیے, اپنی چیزوں کے لیے, تاکہ ڈی ایچ اے ملتان کو ہم لوگ جتنا زیادہ ہو سکے وہ بڑھا سکیں. ایٹ دین مجھے صرف اتنا پتہ ہے کہ ڈی ایچ اے ملتان ہے تو ہم سب ہیں, کیونکہ ہم سب کے رسک جڑے ہوئے ہیں, ہم سب کی انویسٹمنٹس یہاں ہیں. بہت کہہ لیں کہ ڈی ایچ اے ملتان کے اندر جتنے بھی ڈیولپرز, انویسٹرز, ریئلٹرز بہت تھوڑے ایسے ہیں جو پچھلے 7, 8, 10 سالوں سے ڈی ایچ اے ملتان کے ساتھ ہیں. اور جو ساتھ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ ہیں جو اگلے 50 سال 100 سال کے لیے ڈی ایچ اے ملتان سے جڑے ہیں. اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ جس محنت سے ہم سب نے ڈی ایچ اے ملتان کے اندر کام کیا, آئی ویری مچ ہوپ فل کہ بائی ویری شارٹ ٹائم اللہ سارا سب اپنی خیر و عافیت رکھے, ڈی ایچ اے ملتان کے اندر ایک بہت بڑا جم تو آنا ہی آنا ہے. یہ جتنے بھی پروجیکٹس ہیں, یہ جتنے بھی کہہ لیں کہ ڈیولپمنٹ کے فیزز سے ڈی ایچ اے ملتان گزرا ہے, بہت تیزی سے ہم میرے خیال سے ہم کور کر جائیں گے. کہ آپ کو نہیں لگتا کہ اگلے 1 سال 1.5 سال کے اندر میں بہت کہہ لیں کہ اسٹرانگ فیلر رکھتا ہوں اس چیز کا کہ اگلے 1.5 سال 1.5 سال 2 سال کے اندر شاید آج کی جتنی بھی اسٹرینتھ پاپولیشن کی ہے یہ ملٹیپلائی بائی 2 یا 3 تو بڑے آرام سے ہو جائے گی. میں بالکل ایگری کرتا ہوں آپ کی بات سے, اور میں اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا.
یہ ہم لوگوں کی بزنس کے ساتھ ڈیڈیکیشن ہے, اپنے پروجیکٹ کے ساتھ ڈیڈیکیشن ہے کہ آپ جو ہے وہ ون آف دا بزیسٹ روڈ سے اپنا آفس شفٹ کر کے ڈی ایچ اے ملتان سینٹرل اسکوائر پہ اپنے پروجیکٹ میں آئے. ہم لوگ اسی بزیسٹ روڈ سے ہم اپنا آفس شفٹ کر کے ہم لوگوں نے سیکٹر ایم کے اندر جو ہے وہ شفٹنگ کی, اپنی رہائش جو ہے وہ سیکٹر ایم میں جو ہے وہ. تو یہ ڈیڈیکیشن ہے اپنے بزنس سے, اپنے پروجیکٹ کے ساتھ, اور اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی کی ہے. جو اس وقت ٹرینڈ ہے جس کو ہم ڈکلائن ٹرینڈ کہتے ہیں, یہ نہیں رہنا. یہ جو بھی ود ان فیو منتھ یہ چینج ہو جائے گا. اس کی ریزن ہے ہمارے پاس جو ڈیولپمنٹ ہے, اس کی ریزن ہے جو ہم اوور ڈیولپ مینجمنٹ جو ہے جس طرح سے وہ لوگ کام کر رہے ہیں, لیویبلٹی پہ جس طرح سے کام ہو رہا ہے, جس طرح لیویبلٹی انہانسمنٹ پہ کام ہو رہا ہے. میں رومانزا کلب, آپ جو ہے وہ کلب جاتے ہیں, میں رومانزا کلب لوگوں سے کہوں گا کہ وہ ایک دفعہ ضرور وزٹ کریں. ہم لوگ اپنے ویورز کو, اپنے پلاٹ ہولڈرز کو, اپنے کسٹمر کو یہ ریکویسٹ ضرور کریں کہ آپ آئیں, پہلے پروجیکٹ کو وزٹ ضرور کریں, دین اپنا آپ پوائنٹ آف ویو شیئر کریں, دین اپنے ریمارکس شیئر کریں, لیکن پہلے وزٹ ضرور کریں. سنی سنائی سے اوائڈ کریں, اور جو پینک سچویشن ہوتی ہے اس سے اوائڈ کریں. پہلے آئیں, ڈیسائیڈ کریں کہ کیا آپ کے پروڈکٹ کی یہ پرائس ہے جس پرائس پہ آپ سیل کرنا چاہ رہے ہیں, تو اس کے بعد آپ ڈیسیژن لیں. تھینک یو سو مچ حمید بھائی, سچ میں بہت مزہ آیا. یہ نیا جو سیزن پوڈ کاسٹ کا شروع ہوا ہے اس کے اندر یو آر دا فرسٹ ون جو آئے اور ہم لوگوں نے کیا. اینڈ پہ اینی تھنگ جو آپ کہنا چاہیں بودلا گروپ کے بارے میں, اوور آل پوڈ کاسٹ کے بارے میں, یا کچھ بھی سجیسٹ کرنا چاہیں, یو آر فری ٹو سے. تھینک یو ویری مچ جنید, آپ لوگوں کی انویٹیشن کا جو ہے وہ بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آپ لوگ ٹرینڈ سیٹر ہیں, اللہ تعالیٰ نے ماشاء اللہ آپ لوگوں کو یہ ابیلٹی دی ہے, اور اس لیے جو ہے آپ ماشاء اللہ بہت سارے پروجیکٹس جو ہے وہ کمپلیشن کے مراحل میں ہیں. اور میں صرف دیکھنے والوں کو جو ہے وہ ایک ریکویسٹ یہ کروں گا کہ ضرور ڈی ایچ اے ملتان کے جو 50,000 پلاٹ ہولڈر ہیں ان تمام سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ وہ اپنے پروجیکٹ کو ایک دفعہ ضرور وزٹ کریں. وہ کہیں بھی ہیں, کہیں پلان کرتے ہیں, وہ ضرور وزٹ کریں. تو دین ان کو ریئلائز ہوگا کہ ان کے پاس جو چیز ہے, ان کا یہ جو ریٹرن آنا ہے, جو ریز آنا ہے, یہ بھی ان کا ہے, لاس بھی ان کا ہے. اس میں ایز ریئلٹر ہم لوگ صرف انفارمیشن شیئر کر سکتے ہیں, لیکن وہ ضرور وزٹ کریں, دین ڈیسائیڈ کریں گے انہیں یہ ابھی سیل کرنا ہے, اس کو ہولڈ کرنا ہے. اینڈ تھینک یو ویری مچ اگین, بہت شکریہ, بہت اچھا لگا, اور آئی ہوپ کہ ہم دوبارہ جو ہے ایک اچھی ڈسکشن انشاءاللہ بہت مزہ آیا ہے, اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں اور بھی پوڈ کاسٹ جب کرتے رہیں گے تو آپ کو پھر انشاءاللہ دعوت دیں گے. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اور مہمان کے ساتھ, اور کوشش کریں گے کہ حمید بھائی کو پھر ہم بلائیں, اور اسی طرح ڈی ایچ اے ملتان کے بارے میں, ان کے پروجیکٹس کے بارے میں, یا جنرلی کوئی اور انفارمیشن پہ ضرور ڈسکس کریں. بہت شکریہ, خدا حافظ.